نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام اشرف ولی اللہ دہلوی ولیس الامر علی ما یطمئن الیہ الوہم۔ تین باتیں اس پہلی فصل میں شاہ صاحب نے بیان فرمائی تھی۔ ایک تو یہ کہ خود وجود اقصیٰ کے بارے میں جو غلط تصور فلاسفہ نے پیدا کر لیا ہے کہ وہ باقی وجود کے افراد میں سے ایک فرد ہے اور ایک کلی کے ماتحت وہ وجود آتا ہے، اور وجود اقصیٰ کے بارے میں دوسری حقیقت یہ بیان کی تھی کہ وہ ایک وحدت لیے ہوئے ہے، ایسی وحدت کہ دنیا کی کوئی حقیقت اس کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ اور تیسری حقیقت یہ بیان کی تھی کہ اس وجود اقصیٰ سے صرف ایک ہی چیز پیدا ہوئی ہے، صادر اول ہے، لیکن اس کے بارے میں جو فلاسفہ کے تصورات ہیں کہ اس ایک سے کوئی اور تکثر یا اس سے کثرت سے چیزیں پیدا نہیں ہو سکتی، اس کو رد کیا تھا شاہ صاحب نے، اور صادر اول کی حقیقت بیان کی تھی کہ صادر اول کیا چیز ہے۔ بڑی بنیادی سی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ اس کتاب کے مقدمے میں شاہ صاحب نے یہ بات واضح کی تھی کہ یہ حکمت ربانیہ کی تفہیمات ہیں۔ تو یہ ایک ایسی حکمت ہے جو ربانی ہے، اور اس کی تفہیمات کے طور پر یہ باتیں اللہ نے مجھے القاء کی ہیں یا سمجھ آئی ہے، تو میں نے اس کے مطابق یہ کتاب لکھی ہے۔ اسے تفہیمات ربانیہ کہا تھا۔ یہاں اس تناظر میں اس بات کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ حقائق کائنات پر غور کرنے والے مختلف طبقات ہیں۔ شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ الخیر الکثیر میں کیا ہے۔ مختلف گروہ ہیں جنہوں نے اس کائنات کے حقائق پر غور و فکر کیا ہے۔ جہاں تک حکمت عملیہ اپنی تمام تر اقسام کے ساتھ، اور جہاں تک حکمت طبیعیہ اپنی تمام اقسام کے ساتھ، وہاں تو غور و فکر کے بنیادی نتائج میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ مسئلہ حکمت الہیہ کا ہے کہ اللہ اور مخلوق کا رشتہ اور تعلق، اس پر غور و فکر کے چار مکاتب فکر ہیں۔ سب سے اونچا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، جن پر اللہ پاک نے یہ پوری کائنات منکشف کی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ انبیاء کو کائنات کا مشاہدہ کرا دیا گیا ہے، اور اس مشاہدے کی بنیاد پر انہوں نے کائنات کی حقیقت پر غور و فکر کیا ہے، اور اسی کے نتائج ہیں جو کتب مقدسہ میں بیان کیے گئے ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن حکیم۔ انبیاء علیہم السلام کے بعد اس پر غور و فکر کرنے والے لوگ جو ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ طبقہ جن کا تذکرہ شاہ صاحب نے شروع میں بیان کیا تھا کہ وہ محدثین ہیں، حکمائے ربانیین میں سے وہ اعلیٰ درجے کے لوگ جن سے وہی مالائے اعلیٰ گفتگو کرتا ہے، جس مالائے اعلیٰ سے انبیاء علیہم السلام علی وجہ البصیرت ہم کلام ہوتے ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ کی کلی طاقتیں تو انبیاء علیہم السلام پر ہی آتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کتب مقدسہ اور وحی غیر مطلوب کی صورت میں ہوتی ہے، وحی مطلوب یا غیر مطلوب، احادیث نبویہ۔ محدث وہ ہوتا ہے کہ جس پر وہ باتیں جو انبیاء علیہم السلام بیان فرماتے ہیں ان کی حقیقت اور کنہ تک پہنچ جاتے ہیں، کہ ملائے اعلیٰ کی گفتگو اور بات چیت کی اصل حقیقت اور اس کے دلائل اور اس کے اثرات و نتائج ان کے سامنے بھی منکشف ہو جاتے ہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر
نبوت کا دروازہ کھلا ہوتا تو عمر فاروق نبی ہوتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہر ایک نبی کا ایک حواری ہے، اور میرا حواری زبیر ابن العوام یہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ پچھلی امتوں کے اندر محدث گزرے ہیں جن سے بات چیت ہوتی تھی، اور میری امت میں محدث جو ہیں وہ عمر فاروق ہے۔ تو محدث نبی کی بات کو عقل و برہان کے ساتھ، پورے شعور اور فہم کے ساتھ سمجھ لینے والا ہوتا ہے، وحی الہی کی حقیقت کو بھی سمجھ لیتا ہے۔ اور یہ امت کے اندر ایسے لوگ، خاص طور پر مجددین جو ہیں، ایسے لوگ گزرتے رہتے ہیں جو محدثیت کے اثرات اور نتائج کے تحت پیدا ہوتے ہیں۔ یہ حکمائے ربانیین میں بہت اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں۔ منصب نبوت تو نہیں ہوتا، لیکن وہ محدث ہونے کی وجہ سے مالا اعلیٰ کے امور کو، اور بالخصوص انبیاء علیہم السلام کی احادیث اور ان پر نازل ہونے والی کتب مقدسہ کی صحیح اور درست تفہیم ان کے اندر آ جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ان صوفیاء کرام کا ہے، وہ بھی حکمت ربانی سے بہرہ ور ہوتے ہیں، لیکن ان کا مقام محدثین سے نچلے درجے کا ہوتا ہے۔ وہ کسی ایک دائرے کے اندر غور و فکر سے کچھ حقائق تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور اسی کے مطابق مزاج مختلف ہونے کے باوجود ان کے نتائج فکر میں کچھ نہ کچھ اختلاف آپس میں ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ لوگ جنہوں نے اپنے قلوب کو صیقل کر کے تصوف کے اعلیٰ مقام پر اللہ نے انہیں فائز کر دیا، تو ان پر بھی کائنات کی عالم ارواح یا انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات ایک حد تک منکشف ہو جاتی ہیں، اور اسی کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں۔ صوفیہ کے بعد حکماء کے دو طریقے جو یونانی فلاسفہ کے ہاں سے چلے آ رہے ہیں، لیکن جب صوفیہ کے میدان میں آئے یا علماء جو شریعت کے عامل تھے ان کے پاس آئے، تو وہ مکتب فکر اسی طرح دو چلتے رہے۔ ایک ہے اشراقیین کا، صوفیہ کے بعد جنہیں اشراقیہ کہا جاتا ہے، اور ایک مشائین ہے۔ ان دونوں کی بنیاد رکھنے والے تو دراصل ارسطو اور افلاطون ہیں۔ ارسطاطالیس جسے ارسطو کہتے ہیں، اس نے حقائق کائنات پر غور و فکر کیا ہے، تجربات اور مشاہدات کی بنیاد پر، اور اس کی اساس پر جو نتائج فکر تھے انہیں مادی نقطہ نظر سے دیکھ کر، مادی نقطہ نظر سے جو تشریح ممکن تھی خالق و مخلوق کے رشتے کی، خاص طور پر اس پر گفتگو کی ہے۔ اس کا ایک عظیم ترین شاگرد افلاطون، جس کو اس کا خیال تھا کہ یہ میرا جانشین بنے گا، اس نے اس کے نتائج فکر سے اختلاف کیا۔ اس نے اشراق کی بنیاد رکھی۔ اشراق کا لغوی معنی تو ہے کسی چیز کا روشن ہو جانا۔ مشرق کو مشرق اسی لیے کہتے ہیں کہ سورج ادھر سے طلوع ہوتا ہے، لیکن یہ مکتب فکر جو ہے روح کے ساتھ غور و فکر کے جو نتائج ہیں، جس کی اساس پر ان کا دماغ روشن ہو گیا یا قلب روشن ہو گیا، اور اس کی بنیاد پر اس نے کچھ حقیقتوں کا انکشاف کیا ہے، یہ افلاطونی نقطہ نظر ہے۔ تو ارسطو جب افلاطون سے مایوس ہو گیا کہ یہ میرے مکتب فکر سے اختلاف کر رہا ہے، مشائیت سے یہ اختلاف کر رہا ہے، تو اس نے، ارسطو نے اپنا مکتب فکر الگ کر کے اس کو بلکہ عنوان دے دیا اشراق کے مقابلے میں مشائیت کا۔
تو یہ دونوں استاد شاگرد جو ہیں یونانی فلاسفہ میں وہ ہیں کہ جو دو ان فلسفوں کے بانی مبانی ہیں۔ اب جب دین اسلام غالب ہوا دنیا بھر میں اور یونانی فلسفے یا حکماء کی حکمت کو منتقل کیا گیا عربی زبان میں، تو دونوں کے نتائج فکر جو ہیں انہوں نے عربوں کو متاثر کیا ہے۔ عرب مزاج اور بالخصوص مغرب کا اور یورپ کا مزاج، وہ ارسطو کو بنیاد بنا کر اپنے فلسفے کو انہوں نے مرتب اور مدون کیا، اور آج بھی وہ ارسطو کے پیچھے ہی چل رہے ہیں۔ خاص طور پر امام مالک کے متبعین جو اندلس کے اندر رہے ہیں، مالکیہ جنہیں کہا جاتا ہے، فقہاء علماء، ان کے ہاں اس کا بڑا غلغلہ رہا ہے۔ اور وہ شافعی جو مصر میں، یہ دونوں علاقے مغرب کے ہیں، مصر سے لے کر مغرب اقصیٰ یعنی مراکش تک، مراکش کو مغرب اقصیٰ کہا جاتا ہے، اس زمانے کا انتہائی مغرب مراکش ہی تھا۔ اس کے بعد تو آگے بحر اوقیانوس شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ مغاربہ جتنے بھی ہیں یہ عموماً ارسطو کے پیچھے رہے ہیں، اور عرب جزیرۃ العرب پر بھی انہی کے اثرات زیادہ ہیں۔ ویسے بھی شافعی اور مالکی جو ہیں وہ عربی النسل ہیں۔ عباسیوں نے جب یہ تعلیمات ان کی عربی میں منتقل کیں تو زیادہ تر ارسطو کی تعلیمات کو ہی بنیاد بنایا گیا۔ چنانچہ ارسطو ہی کی تعلیمات کے زیر اثر ابو علی سینا ہے، ابن رشد ہے جو اندلسی ہے، اور یہ وہ فلاسفہ ہے جو اسی کی اساس پر سوچتے اور غور و فکر کرتے رہے۔ محی الدین ابن عربی جو وحدت الوجود کے نظریے کے بانی ہیں، چونکہ وہ خود مغرب ہی سے ان کا تعلق ہے، عرب بھی ہیں، حاتمی ہیں، اور زیادہ تر ادھر ہی رہے، تو ان کے فلسفے پر بھی اسی کا غلبہ رہا ہے۔ افلاطون اور اشراقیین کو ایک تو مغرب میں ہی ارسطو کے لوگوں نے بہت دیوار سے لگائے رکھا، ان کے علوم کو زیادہ پھیلنے ویلنے نہیں دیا، اور مسلمانوں میں بھی شیخ شہاب الدین سہروردی 6 ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ہے، یہ اشراقیہ کے سب سے بڑے نمائندے ہیں، جن سے حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ چلتا ہے، اور صوفیاء ہند بھی اشراقیین کے زیر اثر ہے۔ مشرق جس میں ہندوستان، چین، ایران کے علاقے، یہ تمام اشراقیین سے متاثر ہیں۔ ہندو یوگی، ان کا تعلق بھی اسی مکتب فکر سے ہے۔ تو شیخ شہاب الدین مقتول نے افلاطون کے نظریے کو اثر نو زندہ کیا، اور اس کو دینی تعلیمات کے تناظر میں پرکھا، اور اسی کے حوالے سے کئی کتابیں لکھیں۔ حکمت الاشراق کے نام سے ان کی کتاب ہے، حیاکل النور ایک ان کی کتاب ہے کہ اس کائنات میں نور کے ہیکل کتنے ہیں، نور کا سٹرکچر کیا ہے، اور اشراقیت اصل میں کیا ہے، روح کو ترقی دے کر کائنات کے حقائق تک غور و فکر کرنے کی حکمت کیا ہے۔ اس مکتب فکر کو شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو بہت اونچے درجے کے بزرگ ہیں، اور انہی کا سلسلہ پھر بعد میں شیخ بہاء الدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ سہروردیوں نے چلایا، بلکہ چشتیوں نے بھی، نقشبندیوں نے، اور صوفیاء کے اس سلسلے کا ایک المیہ یہ رہا کہ شیخ شہاب الدین مقتول جنہیں شہید کر دیا گیا تھا، ان کے خلاف
مشائیہ کے زیر اثر جو فقہائے مالکیہ اور شافعی تھے، انہوں نے فتوی بازی کی، حکمرانوں کے کان بھرے اور ان کو کہا کہ یہ تو کفر کا ارتکاب کر چکے ہیں، لہذا ان کو پھانسی دے دی جائے، قتل کر دیا جائے۔ اس لیے انہیں مقتول کہا جاتا ہے، شہید کر دیا گیا۔ لیکن ان کی تعلیمات آگے پڑھیں جی اور پھیلیں، تو یہ حکمت اشراقیین ہے۔ لیکن چونکہ مشائین کا غلبہ رہا ہے حکومتوں میں، تو انہوں نے اشراقیین کے علوم کی جو اصل حقیقت تھی یا افلاطون کا جو اصل نقطہ نگاہ تھا اس کو مسخ کر کے پیش کیا، کفر کا فتویٰ جو لگانا تھا، اور ان کی کتابیں جلائی گئیں، افلاطون کا کتب خانہ جلا دیا گیا۔ اسی طرح شیخ شہاب الدین مقتول کو شہید کرنے کے بعد ان کا بہت بڑا علمی کتب خانہ تھا جس میں اشراقیین کی کتابیں تھیں، ان کی اپنی کتابیں تھیں، وہ جلا کر راکھ کر دی گئیں، علم پر پہرے ڈال دیے گئے۔ اور یہ سب کچھ مشائیہ کے زیر اثر ہوا۔ مشائیہ کی حکمرانی نے فلسفے کے میدان میں اپنے ناقص اور ادھورے نقطۂ نظر کو ہر جگہ مسلط کیا، حتیٰ کہ ہندوستان میں بھی جتنے منطقی اور فلسفی مراکز رہے ہیں، کانپور ہے، رامپور ہے، خیر آباد ہے، جو شاہ ولی اللہ سے پہلے یہاں فلسفہ اور منطق اور حکمت کے مراکز شمار ہوتے تھے، ان میں بھی وہی فلسفہ رہا ہے۔ ہمارے مدارس کی کتابوں میں بھی آج بھی وہی گھسا پٹا فلسفہ جسے مشائیہ کا کہا جاتا ہے اسے پڑھایا جاتا ہے۔ ہدایت الحکمت کے نام سے جو کتاب ہمارے مدارس میں نصاب میں شامل ہے، میبزی اس کی شرح ہے، وہ بھی اسی نقطۂ نظر سے ہے۔ اور چونکہ ایران میں صدر الدین شیرازی جو شیعہ عالم تھے، سنی ہو یا شیعہ، تمام کے تمام انہی مشائین کے فکر سے متاثر تھے، انہوں نے اسی کے مطابق کتابیں لکھیں، اسی کے مطابق گفتگو کی۔ اب یہ مکتب فکر جو مشائین کا ہے، یہ خدا اور انسان کے رشتے کو یا مخلوق اور خدا کے رشتے کو مشائین کے اصول اور طرز پر سمجھنا چاہتا ہے کہ محض مادی اور عقلی بنیادوں پر، بغیر کسی اشراقیت اور بغیر کسی انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھے ہوئے وہ اس رشتے کو سمجھے، تو وہاں ان سے بڑی ٹھوکریں انہوں نے کھائی ہیں۔ ان میں سے 4 یہاں شاہ صاحب نے اس فصل میں بیان کی ہیں۔ مثلاً وجود اقصیٰ کے بارے میں جو ٹھوکر کھائی انہوں نے، شاہ صاحب نے اس کا تذکرہ کیا کہ جیسے پہلے درس میں نے ذکر کیا تھا کہ وجود کائنات کے اندر فلاسفہ یا حکماء آخری جس نتیجے تک پہنچے تھے، وہ کائنات میں کچھ چیزیں موجود ہیں اور وہ وجود کے اعتبار سے ان کے درمیان اشتراک پایا جاتا ہے۔ تو اللہ میاں کو واجب الوجود یا وجود اقصیٰ کہا۔ اللہ میاں تو ہم کہہ رہے ہیں بس وہ واجب الوجود کہتے ہیں، کہ وہ اس لیے مانا انہوں نے کہ اس کے بغیر عقلی طور پر علت و معلول کی آخری انتہا جو ہے وہ نہیں ہو رہی تھی۔ آپ یہ کہیں کہ علت و معلول تو ایک مسلمہ حقیقت ہے مشاہداتی، کہ کوئی معلول وجود میں آیا ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی علت ہوگی، تو اس علت کے پیچھے کیا علت ہے، اس کے پیچھے کیا علت ہے، تو علت کا سلسلہ چلتا جائے تو کہیں نہ کہیں تو سٹاپ ہوگا نا، اور اگر سٹاپ نہ ہو تو چلتا ہی رہے تو عقل اسے قبول نہیں کرتی۔ تسلسل اسے کہتے ہیں منطق کی زبان میں، ایسا تسلسل کہ جس کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ تسلسل فی ذات ہی تو برا نہیں، لیکن تسلسل الی ما لا نہایت لہ، ایسی جگہ تک تسلسل جس کی کوئی انتہا نہ ہو، یہ باطل ہے عقلی طور پر، ایسا ممکن نہیں۔
تو انہوں نے اس سلسلہ جو چل رہا ہے اس کی آخری انتہا میں مجبور ہو کر ایک ذات مانی جسے انہوں نے وجود اقصیٰ کا لفظ بولا۔ اور اس وجود اقصیٰ کے بارے میں دو غلط فہمیاں ہیں مشائین کی۔ شاہ صاحب کا سارا زور مشائین کے نقطۂ نظر کی عقلی تردید پر ہے۔ شاہ صاحب چونکہ حکمت ربانیہ کے اصول پر اور انبیاء کی تعلیمات کی اساس پر بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ حجت اللہ میں آپ نے پڑھا تھا، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس دور میں ضرورت ہے کہ جو شریعت محمدی ہے اسے عقلی اور برہانی طور پر بھی ثابت کیا جائے۔ تو اصل تو مقصد شاہ صاحب کا قرآن کی بات کو ثابت کرنا ہے کہ قرآن خالق و مخلوق کے جس رشتے پر گفتگو کرتا ہے اس کی فلسفیانہ حقیقت کیا ہے، حکمت ربانیہ کے تناظر میں اس کی کیا حکمت ہے، اس پر شاہ صاحب گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور شروع میں انداز جو ہے وہ انہی کی اصطلاحات کے تناظر میں ہے جو مشائین استعمال کرتے ہیں، کہ انہوں نے کہا کہ علت و معلول کا سلسلہ جہاں جا کر رکا ہے تو وہ جو ہے وہ وجود اقصیٰ ہے۔ پھر جب وجود اقصیٰ مانا تو اس کے بارے میں دو ان کے تصور بڑے غلط ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ وہ وجود اقصیٰ یعنی علت و معلول کے سلسلے میں جو آخری علت العلل ہے یا اول الاوائل ہے یا وجود اقصیٰ ہے، جو بھی اسے کہیں، وہ وجود باقی جتنے بھی وجودات کائنات کے اندر حقائق موجود ہیں وہ ان میں کا ایک فرد ہے جی، وہ افراد ہیں۔ اس لیے وجود کی وہ تین قسمیں کرتے ہیں، واجب الوجود یا وجود اقصیٰ اور ممکن الوجود اور ممتنع اور یہ تینوں کو برابر حیثیت دے دی انہوں نے۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو وہم ہے تمہارا، عقلی طور پر آخری وجود کو تم جو عام باقی افراد کی طرح کا ایک فرد مانتے ہو تو یہ بات درست نہیں ہے، ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ وہ تو وجود اقصیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جو تمام حقائق اور تمام اشیاء، تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، من فوقہ ومن تحتہ ومن خلفہ، ہاں جی، ومن یمینہ ومن شمالہ، ہر طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ۔ اس کو یہ تصور کرنا کہ وہ باقی جتنی بھی اشیاء ہیں ان میں سے نمبر جو گنتی کا ہے اس میں سے ایک ہے وہ، یہ تصور عقلی طور پر غلط ہے۔ اس کو ایک تو عقلی دلیل سے پیچھے ثابت کیا جو پچھلا سبق ہمارا گزرا، دوسری بات یہ ثابت کی کہ آپ اس وجود اقصیٰ کو یہ مانتے ہیں کہ مثلاً یہ جو معلول ہے اس کے پیچھے یہ علت، اس کے پیچھے یہ علت، اس کے پیچھے یہ علت، تو سلسلہ امکانیہ کو اینڈ کرنے کے لیے آپ وجود اقصیٰ مان رہے ہیں۔ اور پھر اس ماننے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اس علت العلل نے نمبر 1 پیدا کیا، پھر 2 نے 3 پیدا کیا، یہ جو تم نمبرنگ دیتے ہو اور پہلے والے کو چونکہ کہتے ہو ایک ہے اور ایک سے عقلی طور پر ایک ہی چیز پیدا ہو سکتی ہے، یعنی جو چیز خود بسیط ہے اس میں خود ترکیب نہیں ہے، تکسر نہیں ہے، تو کثرت نہیں ہے، تو اس میں سے کثرت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ ایک ہی کو پیدا کرے گا، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ تو یہ جو تم مانتے ہو کہ سلسلہ امکانیہ کی مجبوری ہے کہ ہم جا کر کیا ہے اس واحد جو پہلا جسے آپ واجب الوجود کہہ رہے ہیں یا وجود اقصیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ماننا پڑا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، وہ وجود اقصیٰ ایک وحدت لیے ہوئے ہے، وحدت حقہ ہے، جس نے تمام حقائق کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، کوئی حقیقت اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ 2 غلط تصورات رد کیے ہیں۔ تیسرا یہ تصور اور یہ بات عقلاً یہ بات تو درست ہے
کہ ایک سے جو خود بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، اس سے کائنات ایک ہی پیدا ہوئی ہے، صادر اول ایک پیدا ہوا۔ یہ قول بنیادی طور پر عقلی طور پر صحیح اور درست ہے کہ لا یصدر من الواحد الا الواحد، کہ واحد سے واحد ہی پیدا ہوگا، واحد سے کثرت نہیں ہوگی۔ لیکن پھر یہ وہم کرنا کہ وہ جو صادر اول پیدا ہوا ہے، جو اس وجود اقصیٰ سے صادر اول سامنے آیا ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے بارے میں یہ وہم پیدا کرنا کہ وہ باقی حقائق میں سے وہ بھی ایک حقیقت ہے، ان ھذا الصادر حقیقت واحدۃ من الحقائق، جیسے باقی یعنی 3 4 5 6 7 8 جو نمبرنگ آپ کر رہے ہیں، اپنے مشائین نے ایک حقیقت کو جو نمبرنگ دی ہے اور علت و معلول کے سلسلے کو آپ ایسی ایک حقیقت مان رہے ہیں کہ جو باقی حقیقتوں میں سے ہی ایک عام حقیقت ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے اس کے لیے استعمال کیا ہے کہ بل ہوا انیۃ تشتمل الانیات، ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت دنیا بھر کی تمام حقائق پر مشتمل ہے۔ جملہ تھا پیچھے صاحب کا گزرا، فما من حقیقت الا وقد غشیہ من فوقہ ومن تحتہ، وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ تمام انیات، بلکہ شاہ صاحب نے اس کو کہا حقیقت واجبیہ یا حقیقت قدسیہ، تفہیمات وغیرہ میں یہ جملہ استعمال فرمایا ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے کل حقیقت القصویٰ یعنی وجود اقصیٰ ہے۔ اور پیچھے مثال دے کر یہ بات واضح کی تھی کہ ایک عنوان ہوتا ہے اور ایک معنون ہوتا ہے۔ معنون مفہوم ہوتا ہے جس کو آپ کا دماغ سمجھتا ہے، اور اس مفہوم کو آپ کوئی نہ کوئی عنوان دیتے ہیں۔ آج کل نئی نئی ایجادات ہو رہی ہیں، نئی نئی دریافتیں سائنسدان کرتے ہیں، تو جو حقیقت سامنے آتی ہے اس کو آپ اس کو کوئی نہ کوئی نام دیتے ہیں، نام رکھ دیتے ہیں۔ کوئی سیارہ دریافت ہوا، آپ نے نام رکھ دیا پلوٹو، تو کوئی نہ کوئی نام رکھتے ہیں نا۔ مثلاً پانی کا ایک مفہوم ہے اور ایک پانی کا عنوان ہے۔ اب عنوان جب بھی بولا جاتا ہے تو مفہوم اس کے ضمن میں، ہر عنوان اپنے معنون پر دلالت کرتا ہے اور ہر معنون کا مفہوم اپنے۔ اب اگر دونوں پر غور و فکر کیا جائے کہ ایک مطلق شے جو خالص ہے، ہر قسم کے لحاظ، ہر قسم کے نام، ہر قسم کی علمی ساخت، ہر قسم کی خبر وغیرہ سے، تو ایک تو اس کا مفہوم ہے اور ایک اس کا عنوان ہے۔ یہ جو صادر اول پیدا ہوا ہے وجود اقصیٰ سے، یہ سمجھ لو کہ اس کا عنوان ہے اور وہ مفہوم ہے۔ تو عنوان اور مفہوم میں مغایرت نہیں ہوتی، ان میں تغیر نہیں پایا جاتا۔ اپنی ساخت کے اعتبار سے وہ ایک ہوتے ہیں کہ مثلاً لفظ من یا اردو میں سے، میں فلاں جگہ سے فلاں جگہ گیا، جملہ پورا کیا، لاہور سے ملتان گیا، تو سے رابطے کا کردار ادا کر رہا ہے ملتان اور لاہور کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان رابطے کے لیے سے اردو میں، عربی میں من استعمال ہوتا ہے۔ سرت من البصرۃ الی الکوفہ، میں بصرہ سے چلا اور کوفہ پہنچا۔ تو من ایک حرف ہے، یہ اسم نہیں ہے۔ حرف کب ہے کہ سرتو فعل ہے، بصرہ اسم ہے، درمیان میں کیا ہے؟ من حرف ہے۔ جی اگر ہم اس جملے کے تناظر میں دیکھیں تو من کیا ہے؟ حرف۔ لیکن اگر ہم اکیلا من کہ مثلاً سے یا من تو اسم ہے، تو اسم اور حرفیت دونوں کے درمیان مفہوم تو ایک ہی ہے نا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں عقلی طور پر وجود اقصیٰ اور اس سے جو کچھ صادر ہوا ہے صادر اول،
دونوں کے درمیان عنوان اور مفہوم کی سی نسبت ہے۔ یہ سمجھنا کہ وہ ایک نمبر ہے اور یہ دو نمبر ہے، یا عقل اول ہے اور عقل ثانی ہے، یہ جو مشائین نے تصور بنا لیا ہے علم الاعداد کے مطابق، عدد کی ترتیب کے مطابق، یہ تصور غلط ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں۔ اور جب یہ بات سامنے آ گئی کہ ان کے درمیان عنوان اور مفہوم کی نسبت ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو صادر ہو رہی ہے اس وجود اقصیٰ سے، اگر اسی طریقے سے وہ عنوان بن رہی ہو تو اس کو شاہ صاحب کہتے ہیں ہماری اصطلاح میں، یعنی حکمت ربانیہ کی اصطلاح میں، اسے تجلی کہتے ہیں۔ کہا تھا نا شاہ صاحب نے، کان علی سننہ وجب ان یصح تسمیۃ ھذا الصادر او کل ما کان علی سننہ تجلیا، یا شریعت کی اصطلاح میں اسے اسم الہی کہا جاتا ہے۔ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ اللہ کہو یا الرحمن کہو، تو یہ سب کے سب اللہ کے اسماء حسنی ہیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کو اسم کہو یا تجلی کہو، اور تجلی کا لفظ بھی چونکہ قرآن نے استعمال کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کے مشاہدے کا مطالبہ کیا تھا تو فلما تجلی ربہ للجبل، رب تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی تجلی ڈالی تو چونکہ یہ عنوان ہے، اسے دیکھ کر ہمیں وہ مفہوم ذات باری تعالیٰ کا ہمارے سامنے آتا ہے۔ تجلی یا شاعر اسے ہی کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے، کیونکہ جو ذات باری تعالیٰ کا مفہوم ہے وہ تو لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اس کی حقیقت اور ماہیت ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، وہ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب اس مفہوم کے لیے ایک نام رکھا گیا ہے، ایک عنوان رکھا گیا ہے، اللہ کا، الرحمن کا، الرحیم کا، 99 نام ہے، اسم ہے۔ تو جو حکمت ربانیہ انبیاء علیہم السلام پر آئی ہے، اس میں اس عنوان کا نام کیا ہے؟ تجلی ہے یا اسم ہے؟ تو اس کو یہ سمجھنا کہ وہ علت و معلول کی طرح الگ الگ حقیقتیں ہیں، کہ عقل اول ایک حقیقت ہے، پھر عقل ثانی دوسری حقیقت ہے، پھر تیسری حقیقت ہے، ان کو یہ نمبر دے کر بات کرنا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے۔ صادر اول دراصل اس وجود اقصیٰ کی تجلی ہے۔ جیسے ایک آئینہ ہوتا ہے کہ اس آئینے سے پار آپ چیز دیکھ رہے ہیں، تو آئینہ خود تو کچھ نہیں ہے، اس نے تو جو کچھ ہے اس کا عکس دکھایا ہے جی، وہ اس کی تجلی ہے، وہ اس کا عنوان ہے۔ بندہ نظر نہیں آ رہا اس طرف اور آئینہ سامنے ہے، تو آئینے میں آپ کو بندہ آتا ہوا نظر آتا ہے، آپ گاڑی میں جی جو شیشے لگے ہوئے ہیں اس سے پیچھے آپ کو گاڑی نظر آ رہی ہے، وہ مفہوم تو نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی صورت یہاں نظر آ رہی ہے، تو یہ اس کی تجلی ہے نا، یہ اس کا عنوان ہے، آپ نے اسے دیکھا ہے، اس سے آپ کو اس کا پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے پیچھے گاڑی ہے، ٹرک ہے کیا نہیں ہے۔ تو صادر اول اور حقیقت قصویٰ دونوں کے دونوں عنوان اور مفہوم کی طرح کی نسبت رکھتے ہیں، اول کی دوسرے کے ساتھ۔ پچھلے سبق میں بات مکمل ہوئی تھی، وہ یہ کہ اسی طرح وہ جو الوجود ہے، وجود اقصیٰ ہے، اس وجود اقصیٰ کی جو تجلیات نیچے نازل ہونا شروع ہوئیں، آپ 10 مان لو، 20 مان لو، 100 مان لو، لاکھ مان لو، کیونکہ ذات باری تعالیٰ کی جو صفات ہے کم از کم 99 تو قرآن نے بیان کی ہے، اور ہر ایک اسم کی ذیلی بہت ساری کیا ہے؟ تجلیات۔
تو آخری اور مطلق، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ وجود اقصا مرتبتاً بعد مرتبتاً اس کا تنزل ہوا ہے، کیونکہ ہزاروں پردوں میں احادیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہے، حجابات ہے اور وہ نورانی ہے، تو وہ کتنے ہیں کتنے نہیں، ہم اس کی اصل حقیقت تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ انا نجزم، ہم قطعی طور پر پورے یقین کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ جتنی بھی ذات باری تعالیٰ کے گرد تجلیات مطلقہ ہیں، ان میں جو آخری تجلی ہے وہ اس پوری کائنات جو موجود کل ہے اس کا مبدا ہے، مبدا اول ہے۔ جتنی بھی تجلیات مان لو، ہزاروں لاکھوں مان لو، 70,000 حجابات مان لو، آخری تجلی مطلق تجلی جس میں کسی قسم کی حیات ترکیبیہ نہیں ہے، البحت ہے، خالص ہے، مجرد سے بھی، ہر قسم کے نام سے بھی، ہر پہلو سے اس میں کوئی تعین بھی نہیں، وہ آخری تجلی جو ہے وہ مبدأ الاول ہے للموجود الکل، اور قرآن کی تعلیمات کے مطابق وہ آخری جو صادر اول ہے، جتنی بھی تجلیات ہوئی ہیں وہ آخری قرآن اسے کہتا ہے الرحمن۔ الرحمن علم القرآن، اس رحمان کی تجلی نے جتنا بھی یہ کائنات، الموجود الکل، الموجود الکل شاہ صاحب کی ایک اصطلاح ہے، تفہیمات الہیہ میں جملہ ہے کہ میری مراد اعنی بالموجود الکلی ما یشمل جمیع المحسوسات والمنقولات والمتخیلات، جتنے بھی اس کائنات کے اندر محسوسات ہیں، جتنے بھی معقولات ہیں، جتنے بھی تخیلات ہیں، ہر وہ چیز جس کے اندر کسی بھی درجے میں کسی درجے کا کوئی تقید یا الگ ہونے کا احساس موجود ہے، وہ اس موجود الکل کے اندر داخل ہے۔ تو جو بھی کچھ اس پوری کائنات عرش سے لے کر فرش تک ہے، اس کا مبدأ اول الرحمن ہے۔ خاتم الاسماء شاہ صاحب اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے تمام اسماء میں سے آخری جسے ہم اپنے تخیل، اپنے محسوسات اور اپنے عقل سے ممکنہ حد تک ذات باری تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے جس تجلی کو دیکھتے ہیں وہ الرحمن ہے۔ الرحمن اور اللہ کے درمیان کتنی تجلیات ہیں لفظ اللہ کے، ذات خداوندی کے، کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن، تو الرحمن اور اللہ ہی کا عنوان ہے الرحمن۔ اسی لیے مکے والے جو مکے کے مشرک تھے، جب وہاں کہا گیا کہ الرحمن کو سجدہ کرو تو انہوں نے پوچھا وما الرحمن، اسماعیلی تعلیمات کے مطابق تو لفظ الہ یا اللہ چلا آ رہا تھا جی، الرحمن کا تعارف نہیں تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ان مشرکوں کے سامنے سب سے پہلے الرحمن کا، یا قرآن نے کہا کہ الرحمن کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سوال کر لیا کہ بھئی رحمان کون ہے، ہم تو نہیں جانتے، مر رحمان؟ تو اللہ نے جواب دیا کہ قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، آپ اللہ کے لفظ سے پکاریں یا الرحمن کے عنوان سے پکاریں۔ اللہ کے بہت سارے اسماء الحسنی ہیں، 99 نام جو توقیفی ہیں پڑھے جاتے ہیں، یہ سب اللہ ہی کے نام ہیں، تجلیات۔ تو الرحمن اللہ کی ذات باری تعالیٰ کے مفہوم کی تجلی ہے، اس کا عنوان ہے، اس کو کائنات کے اندر آشکارا کرنے والا ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ الرحمن خالق الدنیا، دنیا کا خالق جو ہے وہ، اس کا مبدا جو ہے
اس کی ابتدا کرنے والا جو ہے کائنات کی، موجود الکل کی، وہ الرحمن. تو وہ الرحمن جو ہے صادر اول، وہ باقی حقیقتوں کی طرح ایک حقیقت نہیں ہے، اس نے تو تمام چیزوں کو اپنے احاطہ میں لیا ہوا ہے. اب چوتھی بات جو آج کے ہمارے مطالعے میں پیش نظر ہے وہ یہ کہ ان فلاسفہ مشائین کا ایک اور عقلی تصور غلط ہے. شاہ صاحب اس لیے اس کو عقلی نہیں کہتے بلکہ اس کو کہتے وہم ہے. عقل کی اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ عقلی بات ہوتی تو عقل میں تو آتی، اس لیے وہم ہے، وہم ظلمانی ہے فلاسفہ مشائین کی. صدر الدین شیرازی نے اسی کو بنیاد بنایا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ جو ہم نے صادر اول مانا ہے یہ ایک حقیقت ہے، پھر دوسری حقیقت ہے، تیسری حقیقت ہے. تو عقول کا جو تصور اور عقل فعال کو بھی یہ تصور کرنا کہ اس نے آ کر کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے سے کسی عالمگیر نظام کے اندر کام نہیں کر رہی، وہ الگ الگ حقیقتیں ہیں. واجب الوجود ایک الگ حقیقت ہے، عقل ایک اور حقیقت ہے، عقل اول. عقل ثانی ایک دوسری حقیقت ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے، فلاں فلاں 10 تک عقلیں. اور اسی طرح جو افلاک ہیں وہ بھی اپنا اپنا کام کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب کہتے ہیں لیس الامر علی ما یطمئن الیہ الوہم، کہ یہ جو حقائق اس موجود الکل میں، اس عالم میں ہیں، اور حقائق کا ادراک دو ہی طریقے سے ہوتا ہے، یا مشاہدے سے، المشاہدہ او المبرہن علیہا، یا عقلی دلائل سے. مشاہدہ تو نہیں ہے لیکن عقل تقاضا کرتی ہے، کیلکولیشن آپ کی تقاضا کرتی ہے کہ یہ چیز ایک حقیقت ہے. تو جتنے بھی حقائق ہیں بحیالہا دون ان یجتمعا تحت وحدۃ واحدۃ، ایک وحدت کے تحت یعنی ایک سسٹم کے تحت مجتمع نہیں ہے. یہ تصور لوگوں نے کر لیا ہے کہ یہ حقائق الگ الگ ہیں، ایک دوسرے سے الگ الگ حقیقتیں ہیں یہ ساری عقلیں اور سارے افلاک. ایسی وحدت واحدہ کہ تمام جتنے بھی حقائق ہیں وہ ایک سٹرکچر کے تحت ایک مبدا سے پیدا ہوئے ہوں، یہ تصور ان کا نہیں ہے فلاسفہ کا. اور یہ کہ یہ جو شخص ہے پورا کا پورا صادر اول، ایسا سسٹم کہ اس میں تمام امور اس شخص کے اندر اس طریقے سے کارکردگی کر رہے ہوں جیسے مثلاً ایک درخت میں تغذیہ اور تنمیہ کا کام ایک سسٹم کے تحت ہوتا ہے. ایک درخت اس کی بھی ایک روح ہے جسے نفس شجری کہتے ہیں، تو وہ درخت ایک سسٹم کے تحت نشو و ارتقا پاتا ہے نا. غذا اپنی جڑوں کے ذریعے سے درخت کھینچتا ہے زمین سے، اور اس نفس شجری کے ایک ایک پتے اور ایک ایک ٹہنی تک وہ غذا جذب ہو کر اس درخت کے پھلنے پھولنے اور اس کے پھل وغیرہ نکالنے کے لیے کردار ادا کرتی ہے. اچھا، اگر وہیں اسی زمین کے اندر سیب کا درخت لگا ہوا ہے تو وہ اس میٹیریل کو جو زمین میں توانائی کی صورت میں موجود ہے، اس پوٹاشیم کو وہ کھینچ کر کیا بناتا ہے؟ سیب بنا رہا ہے. آم کا درخت ساتھ ہی لگا ہوا ہے تو وہ ایک سسٹم کے تحت آم بنا رہا ہے. کھجور کا درخت لگا ہوا ہے، حالانکہ پانی ایک ہے، آب و ہوا ایک ہے، کھاد ایک ہے، ہر چیز ایک ہے. یہ جو آم کا الگ ذائقہ، سیب کا الگ ذائقہ، کھجور کا الگ ذائقہ ہے، تو یہ اس سسٹم نے کیا ہے جو اس کھجور کے اندر کار فرما ہے، اس شخص واحد کے اندر. تو یہ سمجھنا کہ وہ جو موجود الکل ہے یہ بکھرے ہوئے حقائق ہیں،
مثلا ہم زمین کو کہیں کہ یہ الگ اپنا ایک مستقل وجود رکھتی ہے، چاند کو کہیں الگ وجود رکھتا ہے، سورج الگ وجود رکھتا ہے، گھوڑا گدھا الگ وجود رکھتا ہے، عرش الگ ہے، فرش الگ ہے، افلاک الگ ہیں، اور تو یہ منتشر کائنات ماننا یہ وہمی بات ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ اور یہ کہنا کہ یہ ایک وحدت اور ایک تدبیر وحدانی کے تحت کام نہیں کر رہی، تو یہ بات غلط ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کیف یمکن اللہ یکون شخصا واحدا، کیسے ممکن ہے کہ یہ ایک شخص واحد نہ ہو، حالانکہ وقد وجد من کلمۃ واحدۃ ہی خاتم الاسماء، حالانکہ یہ خود جو کائنات موجود الکل ہے یہ ایک کلمے سے پیدا ہوئی ہے، تو اس میں بھی ایک وحدت ہوگی، اور وہ ایک کلمہ کون سا ہے؟ خاتم الاسماء یعنی الرحمن۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں خاتم الاسماء کسے کہا جاتا ہے؟ الرحمن کو۔ تو الرحمن اور انسان اکبر یا جو بھی اس کے لیے اطلاق کیا جائے، تو وہ بھی ایک شخص ہے، شخص اکبر ہے۔ اور ولا معنی للواحد الا ان یصدر من کلمۃ واحدۃ، اور واحدیت تقاضا کرتی ہے کہ یہ کلمہ واحدہ سے پیدا ہو، کیونکہ وحدت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، درجات ہوتے ہیں۔ مثلاً ایک انسان اس کی ایک وحدت ہے، اس وحدت کے ضمن میں اس کی آنکھوں کا نظام الگ ہے، دل کا نظام الگ ہے، گردوں کا نظام الگ ہے، معدے کا نظام الگ ہے، پورے جسم کے دماغی نظام الگ ہے، یہ سارے مل کر ایک وحدت ہے نا، زید عمر بکر جو بھی کہیں۔ پھر اگر نوع انسانی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو سارے کے سارے انسان نوع انسانی میں وحدت لیے ہوئے ہیں نا۔ حیوان کو لیا جائے تو تمام نفس ہیں، ذی روح ہیں، ان تمام کے لیے ہم لفظ کیا ہے؟ حیوان کا اطلاق کرتے ہیں۔ جتنے بھی جسم رکھتے ہیں ان کو ہم ذو جسم کہتے ہیں، جسم والے ہیں، تو یہ بھی تو ایک وحدت ہے نا۔ یہ ضروری تو نہیں کہ وحدت ہمیشہ بسیط ہی ہوگی، وحدت تو مرکب بھی ہوتی ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ پورا کا پوری کائنات شخص اکبر ایک وحدت لیے ہوئے ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ وہم اسی طرح کا وہم ہے جیسے ان فلاسفہ کو دھوکہ لگا ہے کہ جو افلاک ہے، کیونکہ ان کا نقطہ نظر تھا نا، انہوں نے جب رصد گاہوں سے دیکھا کہ جناب یہ سورج چاند ستارے جو ہیں یہ گردش کر رہے ہیں، تو پہلے تو یہ دماغ لڑاتے رہے۔ یعنی عجیب بات ہے، آج بھی مدرسوں میں یہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں فلکیات کے بارے میں، کہ مثلاً سورج گھوم رہا ہے، چاند گھوم رہا ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ تو زمین کو ثابت مانتے ہیں نا، اور سورج چاند اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ جب یہ سورج چاند ستارے گھوم رہے ہیں تو اب انہوں نے سوچا، غور و فکر کیا کہ جناب یہ سورج چاند ستارے گھوم کیسے رہے ہیں، یہ تو گر جانے سے ہی نیچے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ جی اصل میں ایک شیشے کا ایسا پوری کائنات کے گرد دائرہ ہے، شیشے کی طرح، بلکہ اس کو مثال سے سمجھاتے ہیں ہمارے مولوی جب سبق پڑھاتے ہیں نا، کہ جیسے پیاز کے چھلکے کے اوپر چھلکا چڑھا ہوا ہوتا ہے نا، چھلکے کے اوپر چھلکا، چھلکے اوپر چھلکا، ایسے ہی یہ چھلکے چڑھے ہوئے ہیں جی ایک دوسرے کے اوپر، اور وہ صاف شفاف شیشے کے چھلکے ہیں، اس کے آر پار نظر آتا ہے۔ تو اس ایک شیشے کے اندر مثلاً چاند گڑا ہوا ہے، تو جب وہ گھومتا ہے تو ساتھ چاند بھی گھومتا ہے، اور ایک میں سورج گڑا ہوا ہے، ایک میں زہرہ ہے، ایک میں مریخ ہے، ایک میں مشتری ہے، اسی طرح 7 ہیں تو 7 چھلکے تو یہی ہو گئے، ہاں جی 7 افلاک ہیں ان کے ہاں جتنے وہ، اور پھر ایک جو ہے نا ان کے پار ایک اور ہے جس کے اندر ستارے ہیں، اور ان کے اوپر ایک فلک الافلاک یا فلک اطلس اسے کہتے ہیں وہ ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی افلاک ہیں یہ متشتت مختلف الگ الگ ہیں، اسی لیے تو جب بھائی ذائچہ بنتا ہے، سورج ایک طرف جا رہا ہے، مثلاً چاند دوسری طرف جا رہا ہے، مریخ کہیں اور پھر رہا ہے، تو یہ الگ الگ ہے نا، کسی سسٹم کے تحت ان کا خیال ہے کہ نہیں ہے، یہ ان کا وہم ہے۔
تو شاہ صاحب کہتے ہیں جیسے ان کا وہم الحرکات الفلکیہ متشدد لا تحت نظام، کسی نظام کے تحت وہ کام نہیں کر رہے، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ بھائی جیسے یہ وہم غلط ہے نا، ایسے ہی یہ وہم بھی غلط ہے کہ شخص اکبر کی تمام جتنے بھی حقائق ہیں وہ منتشر ہیں کسی اجتماعی نظام میں، کسی وحدت کائنات کے سسٹم میں نہیں ہے۔ حالانکہ علم جب ترقی کرتا ہے اور جب پوری کائنات کو مجموعی طور پر اپنے سامنے حاضر کرتا ہے تو یہ وہمیات ساری کی ساری فنا کے گھاٹ اتر جاتے ہیں۔ اس محلہ ذالک، تو شاہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ پورا شخص اکبر ایک عالمگیر تدبیر وحدانی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ چوتھی بات جو یہاں اس فصل میں سمجھانا چاہ رہے ہیں، اور پھر اس پر دلیل دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں ان مشائین کی بھی اور باقی اصحاب شرائع کی بھی، صوفیہ کی بھی، اور اشراقیین کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایک بات یہ ہے کہ واہمی طور پر یہ کہیں کہ جی یہ منتشر چیزیں ہیں، کوئی ایک عالمگیر تدبیر یا عالمگیر سسٹم اس میں وحدانی نظام نہیں ہے، لیکن وما من قوم الا وقد دب الاعتراف بوحدۃ التدبیر فی علومہم دبیب النمل۔ ظاہری طور پر یہ اتنا مرضی بات کریں، لیکن کوئی قوم ایسی نہیں ہے، فلاسفہ کی ہو، مشائین کی ہو، اشراقیین کی ہو، صوفیہ کی ہو، کوئی قوم ایسی نہیں ہے مگر یہ کہ ان کے علوم میں وحدت تدبیر کا چھپا ہوا ان کے علوم کے اندر، باطن کے اندر ضرور اعتراف پایا جاتا ہے، ایسے ہی جیسے دیمک لکڑی کے اندر اندر ہوتا ہے، دبیب النمل وہم لا یشعرون، اور وہ شعور سے لکڑی کے اندر دیمک لگا ہوا ہو تو پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اندر۔ ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دیمک کی طرح ان کے جتنے علوم بھی ہیں وہ بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ کائنات ایک تدبیر وحدانی کے تحت کام کر رہی ہے۔ مثلاً سب سے پہلے چونکہ بحث ہی ساری فلاسفہ مشائین کے حوالے سے ہو رہی ہے جی، یہاں ہم نے ان فلاسفہ کی جو گفتگو ہے وہ بھی یہاں نقل کر دی ہے حاشیے میں، ملا باقر کی عبارت، اما یقولون، مثلاً یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں کہ ان الفلک الذی لا فلک فوقہ، یہ جو فلک اطلس جس کو فلک الافلاک کہتے ہیں، جس کے اوپر ان کے خیال کے مطابق کوئی فلک نہیں ہے، یتحرک بالحرکۃ الیومیہ، وہ روزانہ، یہ ان سے سوال ہوتا تھا نا کہ بھائی یہ جو 24 گھنٹے گزرتے ہیں زمانہ جی، یومی حرکت دن رات کی، تو یہ حرکت کیوں ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ فلک جو ہے 24 گھنٹے میں گردش کرتا ہے، فلک الافلاک، فَيَتَحَرَّكُ مَا تَحْتَهُ مِنَ الْأَفْلَاقِ بِحَرْكَتِهِ، اس فلک اطلس کی بنیاد پر نچلے جتنے افلاک ہیں 7-8 وہ بھی کیا ہے 9 کے قریب حرکت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ خود مانتے ہیں کہ لِتَدْبِيرٍ مَعْنَوِيٍّ سَارِيٍّ فِي الْأَفْلَاقِ جَمِيعًا، اس تدبیر اور سسٹم کے جو معنوی تدبیر ہے جو ان تمام افلاق میں جاری و ساری ہے، یعنی پہلے والے نے جب حرکت کی تو یوں سمجھ لو کہ باقی سارے اس کے ساتھ ایک گراری کے طور پر ہیں، جڑے ہوئے ہیں، جب وہ حرکت کرتے ہیں تو یہ بھی حرکت کرتے ہیں، تو خود ہی تو تم نے تدبیر وحدانی مان لی نا، افلاق تک تو مان ہی لی۔ اور پھر تم یہ بھی کہتے ہو کہ جب افلاق میں، علم فلکیات میں، علم نجوم کے جو اتصالات ہیں، یعنی جو ذائچہ بنتا ہے جی، سورج چاند ستارے مریخ وغیرہ کا جو ذائچہ بنتا ہے وہ سبب بنتا ہے کرۂ ارض پر عرضی تغیرات کے، تو تم خود مانتے ہو کہ بھئی فلانا تارہ طلوع ہو تو زمین پر یہ اثر ہوتا ہے،
فلانا ذائچہ بن جائے، یہ مشائین فلاسفہ کہتے ہیں کہ جو اس کے یہ اثرات ہوتے ہیں۔ تو جب تم یہ چیز تسلیم کر رہے ہو اور پھر یہ کہتے ہو کہ فما من اتصال الا ویحظو حظوہ التغیر الارضی والحادث الیومی، کہ کوئی ایسا اتصال یعنی عالم افلاک میں، علم نجوم میں کوئی ایسا ذائچہ نہیں بنتا کہ جس کے اثرات کرۂ ارض پر یا یومیہ جو حوادث اور واقعات ہو رہے ہیں ان پر نہ ہو رہا ہو۔ مثلاً ربیع کے موسم میں طبیعتوں میں حرکت پیدا ہوتی ہے، چیزیں اگتی ہیں، ہاں جی، سردیوں میں خاص طور پر درخت کے اوپر ایک نور آ جاتا ہے، حیوانات کے اندر بھی ایک شہوت ابھرتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور گرمیوں میں یہ ہوتا ہے، سردیوں میں یہ ہوتا ہے، ہاں جی، ربیع میں یہ ہوتا ہے، خریف میں یہ ہوتا ہے، زمینوں پر اثرات۔ تو تم یہ ساری چیزیں کہتے ہو کہ ستاروں کا ذائچہ یا ستاروں کا آپس میں جوڑ مثبت یا منفی، اس کے اثرات کرۂ ارض پر پڑ رہے ہیں، تو تم بھی تو اس تدبیر وحدانی کو مان رہے ہو نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ کرۂ ارض پر جو کچھ تغیر پذیر ہو رہا ہے وہ فلکیاتی تدبیر کے تحت ہی ہو رہا ہے نا، اور فلکیات میں جو تبدیلی ہے وہ فلک الافلاک کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو تدبیر تو تم نے مان لی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فاولئک اہل البرہان، یہ عجیب اہل برہان ہے کہ ایک طرف یہاں ان دونوں دائروں میں تدبیر وحدانی کا اعتراف کرتے ہیں جو ہر اس چیز کو اپنے سسٹم میں لے آتی ہے جس کا یہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور یا جس کو دلائل سے، عقلی دلائل سے اس کا ہونا مانتے ہیں، تو تدبیر وحدانی تو تم نے مان لی۔ اب ہم کہتے ہیں کہ اس کو ذرا اوپر لے چلو، اس فلک الافلاک سے بھی اوپر، شخص اکبر اور تمام موجودات الکل، تو وہ کیوں ایک تدبیر کے تحت کام نہیں کر رہے؟ وہاں تم نے عقل اول، عقل دوم، عقل ثانی اور ان کے درمیان تشتت اور انتشار مان لیا، تو یہ تو عقلی طور پر بات غلط ہے۔ کو جو علم نجوم کے اثرات سے زمین میں تغیر و تبدل ایک نظام کے تحت ہو رہا ہے، اور افلاک کا تغیر و تبدل فلک الافلاک کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس اصول کو اس سے اوپر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ تو یہ گویا کہ فلاسفہ بھی یہ بات مانتے ہیں، لیکن حکمت الہیہ جہاں آتی ہے وہاں کیا ہے؟ عقل غائب ہو جاتی ہے، وہمیات کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جہاں تک شریعت والے لوگ ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ماننے والے فقہاء یا محدثین، تو شاہ صاحب کہتے ہیں فَمَذْهَبُهُمْ أَظْهَرْ مِنْ أَنْ يَخْفَى، ان کا مذہب تو بالکل واضح اور کھلا ہوا ہے کہ ان کے نزدیک جتنے بھی حقائق کائنات ہیں وہ اللہ کے ارادے اور حکم اور قضاء کے تحت ہی، فیصلے کے تحت ہی کام کر رہے ہیں، تو وہ تو تدبیر وحدانی کو ویسے ہی مانتے ہیں۔ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تدبیر وحدانی ایسے ہی ہے جیسے ایک بچڑا یا بچہ اپنی ماں کے ساتھ ایک رشتہ رکھتا ہے، ماں کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے، استنان الفصال الی امہاتہا، تو یہ جیسے رشتہ ہے ایسے ہی یہاں بھی کیا ہے، ایک قسم کا رشتہ ہے، اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں۔ تو تدبیر وحدانی اصحاب شرائع کے ہاں بھی تسلیم شدہ ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں، اب یہاں شاہ صاحب ساری عقلی گفتگو کرنے کے بعد اس تدبیر وحدانی اور اس تدبیر وحدانی سے اوپر وہ آخری اسم جس سے وہ شخص اکبر یا موجود الکل پیدا ہوا ہے، اس کے بارے میں شاہ صاحب قرآن کی بات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتے ہیں وَبِالْجُمْلَةِ، خلاصہ یہ ہے کہ فَهَذَا الْاسْمُ الَّذِي لَا اسْمَ مُطْلَقًا بَعْدَهُ، یہ اسم الہی کہ اس کے بعد کوئی اور اسم مطلق نہیں ہے، نسمیہ بھی بالرحمن، ہم اس کا نام رکھتے ہیں الرحمن۔ ہم سے مراد حکمائے ربانیین یا حکمت ربانیہ جو ملت ابراہیمیہ کی خصوصیت ہے، قرآن نے اس کا نام رکھا ہے الرحمن۔ تو شاہ صاحب نے یہاں بات ثابت کی ہے کہ جس کو آپ وجود اقصیٰ کہہ رہے ہیں، ہاں جی، اور اس سے جو صادر ہوا ہے، اور وہ جو تجلی آخری ہے وہ تجلی الرحمن ہے جس نے اس پوری موجودات کو پیدا کیا ہے، اور اس تدبیر وحدانی کا
کنٹرول اسی کے پاس ہے۔ اس لیے مفسرین الرحمن کے اسم کو کہتے ہیں کہ رحمان الدنیا۔ بیضاوی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں کہا ہے نا کہ الرحمن ایک ایسا اسم ہے کہ جو رحمان الدنیا ہے، اور ورحیم الآخرہ، الرحیم کا اسم جو ہے وہ آخرت کا، جب انسانیت آخرت کے دائرے میں داخل ہوگی یعنی قیامت کے بعد، اس کی اس دنیا میں پیدائش سے لے کر اس دنیا کے اختتام تک، اس شخص اکبر کے اس پورے میں الرحمن کی تجلی کام کر رہی ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ سور پھونک کر مخلوق کو حشر کے میدان میں دوبارہ پیدا کر کے لائے گا، مبدئ والمعید، تو جب وہ اعادہ ہوگا تو وہاں آخرت کا پورا نظام اللہ کے اسم الرحیم کے ماتحت ہوگا، جس میں وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت ہر چیز پر کیا ہے، تو کائنات کا جو مرکز اور منبع ہے اسم الہی وہ رحمت کا ہے۔ فرشتے بھی یہی دعا مانگتے ہیں، ربنا وسعت کل شیء رحمتا۔ تو الرحمن الرحیم اللہ کے وہ اسماء ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ پوری کائنات، تو حکمت ربانیہ میں عقلی طور پر بھی جو وجود اقصا کے تحت جو چیز بھی کائنات میں وجود پذیر ہوئی ہے، اس کا نام الرحمن ہے، آخری اسم ہے، خاتم الاسماء ہے، اور اس کی محققانہ تشریح شاہ صاحب نے اپنی کئی کتابوں میں بیان کی ہے، الرحمن کی وسعت۔ اور پھر یہاں سے آگے جتنی بھی گفتگو ہے وہ رحمان کی حقیقت سمجھانے پر ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کیف اصف لک، وہ کتاب پڑھنے والے میں تیرے سامنے الرحمن کے اوصاف کیا بیان کروں، کتنے اوصاف ہیں۔ الرحمن کے اسم کا عموم کتنا ہے، نمبر 1، کیف اصف لک عموم اسم الرحمن، میں کیسے تیرے سامنے بیان کروں کہ رحمان کے نام کا عموم کیا، کتنا پھیلاؤ، کتنی وسعت، کتنی عمومیت ہے کہ کوئی چیز، کوئی شے اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ نمبر 2، میں تجھے کیا بیان کروں کہ وَالتفافہ علی قاطبۃ الفعلیات، جتنی بھی فعلیات یعنی عرش کی قوتیں، شاہ صاحب نے دوسری جگہ پر اس کا فعلیات کا مطلب بیان کیا ہے کہ فعلیت جو ہے وہ قوائے عرش کو کہتے ہیں، یعنی اس موجود الکل یا شخص اکبر کے اندر جو عرش کی قوتیں ہیں، اور عرش ہی کی قوتیں ہیں جو نیچے فعل کر رہی ہیں، کام کر رہی ہیں، فعال لما یرید۔ تو جتنی بھی فعلیات ہیں قاطبۃً، مکمل طور پر، وہ سب کی سب اس الرحمن کے اسم کے تحت لپٹی ہوئی ہیں۔ اور تیسری ایک اور بات میں تجھے اسم رحمان کا وصف کیا بیان کروں کہ وانطواءہ علی جملۃ الحقائق المتبرزۃ الظاہرۃ من العدم البعث او اللیس صرف الی الایس، کہ یہ الرحمن جو ہے جتنے بھی حقائق بالکل ظاہر ہونے والے موجود ہیں، وہ تمام کے تمام جو عدم سے وجود میں آئے ہیں، یا لیسے صرف سے ایس کی طرف یعنی موجودگی کی طرف آئے ہیں، یا جن کو کوئی تحقق اور تقرر ہوا ہے کسی نہ کسی خصائص، خصوصیات اور آثار کے مطابق، وہ سب کے سب کو یہ الرحمن اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں، سب کو اپنے اوپر، اپنے احاطے میں لیا ہوا ہے۔ اور وہ تحرر ہر اسم کی جو حقیقت، وہ تمام اسماء بھی، حتیٰ کہ الرحمن کے بعد جتنے اسماء الہیہ بھی ہیں، الرحیم، مالک الملک، ذو الجلال والاکرام تک جتنے بھی اسماء الہیہ ہیں، یہ الرحمن کا اسم ان تمام کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے۔
اور پھر شاہ صاحب کہتے ہیں میں تجھے کیا بتاؤں رحمان کے اسم کی حقیقت. یہ جو رحمان کا اسم کی حقیقت یستوی نسبتہ الی کل حقیقت نوعیت او شخصیت علی السوا، ہر حقیقت خواہ کسی شخصی صورت میں ہو دنیا میں یا کسی نوع کی صورت میں ہو، کسی جنس کی صورت میں ہو، الرحمن کی نسبت ہر ایک شخص کے ساتھ برابر ہے، یکساں. یہ نہیں ہے کہ درمیان میں بہت سارے واسطے ہیں علت و معلول کے. انسان میں سے ہر فرد کے ساتھ رحمان کا کیا ہے؟ براہ راست رشتہ اور تعلق ہے، برابر کی نسبت. تو جتنی بھی نوعی وحدتیں ہیں یا شخصی وحدتیں ہیں، ہر ایک حقیقت کے ساتھ رحمان کی نسبت یکساں ہے. فالفائز منہا بالضرورت ہیئۃ کلیۃ یستوی الکل الیہا. تو لازمی اور ضروری ہے کہ پورے کے پورے عالم میں ایک ایسی ہیئت کلیہ ہو جو تمام کی طرف یکساں نسبت رکھے. تو وہ ہیئت کلیہ وہی تو تدبیر وحدانی ہے. درمیان کے جتنے بھی واسطے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ان معنوں میں ہیں کہ اس چیز کو دنیا میں وجود میں لانے کا ذریعہ بنے. مثلاً ماں باپ، استاذ اور مرشد صرف رہنمائی دینے کے طور پر تو واسطہ ہیں، لیکن ہر انسان کی روح اگر رحمان کے ساتھ اپنا رابطہ پیدا کرنا چاہے اور رحمان کی جو رحمت ہے وہ اس کے ساتھ شامل حال ہے، وہ اگر اپنے آپ کو جگا لے تو کوئی فرق نہیں ہے. اور انتہائی یہ ہے انسان کی کہ وہ ان رشتوں کے واسطے سے رحمان تک پہنچے، نبی کے واسطے سے، صحابی کے واسطے سے، اولیاء اللہ کے واسطے سے، تو اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. شاہ صاحب کہتے ہیں والمتقرر لیس الا الرحمن، ہر انسان کا خود اپنا وجود جو تقرر ہوا ہے، قرار پایا ہے اس کرۂ ارض پر، اس کا ایک متقرر ہوگا اور ایک متقرر ہے. جو چیز قرار پائی ہے متقرر ہے، وہ ہر متقرر کے پیچھے جو متقرر ہے وہ لیس الا الرحمن، یا تو وہ خود رحمان ہے یا رحمان کی شان من شؤونہ کل یوم ہوا فی، ہر دن اس کی ایک نئی شان ہے. تو یا اس کی شان نے آ کر تقرر کیا ہے، اس کو قرار دیا ہے، او اعتبار من اعتباراتی ہی، یا اس رحمان کے اعتبارات میں سے کوئی نہ کوئی اعتبار ہے جو شان کے زیر اثر آیا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی کائنات کے اندر کسی چیز کو اس کائنات کے اندر قرار یافتہ نہیں بنا سکتا سوائے رحمان کے، اس کی شان کے، اس کے اعتبار کے. شاہ صاحب کہتے ہیں مثال سے بات سمجھو. شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذَا اقْتَضَى الْمُخَصِّصَاتُ أَن يَتَقَرَّرَ انسان، مثلاً اگر کچھ خصوصیات تقاضا کریں کہ مثلاً اس کرۂ ارض پر ایک بندہ پیدا ہونا چاہیے، یعنی وہ تمام لوازمات، کوئی دو مرد اور عورت شادی کریں، ہاں جی، رحم مادر میں ہاں جی نطفہ منتقل ہو جائے، جتنے بھی خصوصیات کسی انسان کے پیدا کرنے کے لیے ضروری ہیں، اس کی جسمانی ساخت، اس کے تمام چیزوں کے حوالے سے، تو فَإِنَّمَا اقْتَضَتْ أَن يَتَقَرَّرَ، تو اس کا قرار تب ہوگا کہ جب شان من شؤون الرحمن التي تضمنها الرحمن، رحمان کی شانوں میں سے کوئی نہ کوئی شان اس کو تقرر بخشے. یہی مطلب ہے اس حدیث کا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا نطفہ بننا چاہیے، مرد اور عورت کی منی رحم میں گئی ہے، کیا اسے نطفہ بننا چاہیے؟ تو رحمان کہتا ہے ہاں، تو بن جاتا ہے. جب 40 دن پورے ہوتے ہیں اور نطفے کے بعد اگلا نشو و ارتقاء کا مرحلہ ہوتا ہے، مضغہ بننا چاہیے، اللہ میاں سے پوچھتا ہے 40 دن بعد، تو اللہ میاں کہتا ہاں تو بن رہا ہے. اور اگر اللہ میاں کہے نہیں تو فنش.
بہہ کر باہر نکل جاتا ہے۔ تو شان من شؤون الرحمن اس کے تقرر کا فیصلہ کرتی ہے۔ وَاعْتِبَارٌ مِّنَ الْاعْتِبَارَاتِ الَّتِي لَفَّهَا فِي وَحْدَتِهِ، اس کی وحدت کے اندر جتنے بھی اعتبارات ہیں وہ بھی الرحمن ہی اس کا فیصلہ کرے گا کہ یہ جو ہے اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی عمر کتنی ہوگی، یہ سعید ہوگا یا شقی ہوگا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ وَطَوَاهَا فِي بَسَاطَتِهِ، اور وہ جو روح کٹ کر اوپر سے آئی ہے، نقطہ نورانی بسیط، اس کے اندر وہ ساری چیزیں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی اس کے جین میں جو ماں باپ سے آیا ہے، جو اس کی روح سے آیا ہے، وہ ساری اس کے نفس ناطقہ کے اندر لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور جب یہ رحمان فیصلہ کرتا ہے تو ہم اس تقرر کے بعد جب وہ نکل کر باہر آتا ہے ماں کے پیٹ سے، تو ہم اس کو نام رکھتے ہیں کہ بندہ آ گیا۔ اس کا نام کیا ہے؟ انسان ہو گیا۔ فَيُسَمَّى بَعْدَ تَقَرُّرِهَا ذَلِكَ إِنسَانًا، گویا کہ یہ انسان ہو گیا۔ تو الرحمن ہر انسان کے لیے پیدائش کے تمام مراحل اور اس کے تقرر کا واحد ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ تو سورۃ الرحمن میں الرحمن کی ساری وضاحت کر دی، گویا کہ سورۃ الرحمن کی حقیقت یہاں پر شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں۔ اچھا جی، جب خاتم الاسماء الرحمن کو مان لیا اور وہی مبدأ الاول یا وجود اقصیٰ کا عنوان ہے جس نے موجود الکل کو پیدا کیا ہے، تو اب فلسفیوں کا ایک سوال ہو سکتا ہے، تو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے شاہ صاحب ایک گفتگو کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں لیس فی الرحمن تکسر قبل ان یقاس بصادر من الصادرات، اس سے جتنا بھی صدور ہوا ہے صادر اول سے لے کر اب تک انسان پیدا ہو رہے ہیں، چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، صادر ہو رہے ہیں، اس کے قیاس سے پہلے الرحمن اس میں بحث ہے، اس میں کوئی تکسر نہیں ہے، لیکن اس الرحمن میں ایک فعالی قوت ہے، الفعلیہ ہے۔ ایک ہوتی ہے کائنات میں ہم دیکھتے ہیں ایک فعالی قوت ہوتی ہے اور ایک انفعالی قوت ہوتی ہے، کہ اس فعل کو قبول کرنے والا، جذب کرنے والا فعال ہے، فعال لما یرید ہے، اور وہ تحقق، اور تحقق بھی اس کے اندر ہے۔ یہ قوہ الہیہ کی وہ صفت ہے جو ارواح میں کام کرتی ہے۔ شاہ صاحب نے اس کو کہا ہے تفہیمات الہیہ میں کہ یہ ام الصفات ہے، تمام صفتوں کی ماں ہے، خلاق العالم ہے، جامع لجمیع الوجوہ ہے۔ تو التحقق اور فعلیت دو چیزیں، لمحات میں اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، شاہ صاحب نے اس کو سمجھایا ہے، یہ اس الرحمن کے اندر ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا أَوْجَبَتِ الْمُخَصِّصَاتُ مِنْ عِنْدَ أَنفُسِهَا نَوْعًا أَوْ شَخْصًا، جب کسی نوع کے یا کسی شخص کے مخصصات تقاضا کرتے ہیں، دنیا میں جیسے ابھی انسان کی بات ہوئی تھی کہ انسان کی پیدائش کے تمام اسباب و ذرائع جو نظام ہے دنیا کا، اس ارضیاتی سلسلے کا، مخصصات تقاضا کر دیتے ہیں کہ یہ نوع پیدا ہونی چاہیے یا یہ شخص وجود میں آنا چاہیے، تو لم یتبتہ ایجادہ و تحقیقہ و تسییرہ بالفعل من الرحمن، تو اس چیز کی ایجاد اور اس کی تحقیق کا مطلب ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں شہود الحق، حق کا شہود میں، عالم شہود میں آ جانا، کہ اللہ کے اسماء کی صورت میں وہ چیز ظاہر ہو جائے، تو وہ تحقیق، اس کی تحقیق اور وہ تسیر بالفعل، عملاً وہ ہو جاتی ہے رحمان کی طرف سے۔ اور ولم یصادف ایجابھا منہ ظنا و اقتراسا یظن بما امتلا، اس کا ایجاب، اس کا ضروری طور پر، فوری طور پر ہونا،
اس میں کسی قسم کا کوئی بخل پیدا نہیں ہوتا، کمی نہیں ہوتی۔ وَاِقْتِرَاسًا يَظِنُّ بِمَبْتَلَا، جس چیز کے پورا ہونے کا دائرہ ہو چکا ہے تو وہ مکمل طور پر اس کا ظہور ہو جاتا ہے رحمان کی طرف سے، لیکن یہ اس وقت تک نہیں ہوتا حتیٰ تفح منہ التفاحۃ الکلیہ دائمہ علی الاستمرار، جب تک کہ اس پوری کائنات کا جو کلی دائرہ ہے اس میں سے چیز چھلک کر باہر نہ آئے۔ جی تفاحہ، جب تک کہ وہ چھلک کر باہر، جیسے برتن بھرے اور اس میں سے باہر نکل کر چیز آتی ہے فیضان کی صورت میں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حل الموجود الا شعبۃ من شعب تلک التفاحۃ الغیر المتناہیہ، ہر موجود جو ہے وہ اسی لامتناہی تفاحہ یا چھلکنے کے شعبوں میں سے ہی ایک شعبہ ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا قِيسَ بَعْدَ صُدُورِ هَذِهِ الْحَقِيقَةِ، جب اس حقیقت کے صدور کے بعد پیمائش کی جاتی ہے تو قیلا کہا جاتا ہے کل کان مشتملا علیہ جامعا لها، تمام چیزوں پر وہ مشتمل ہے اور تمام چیزوں کا جامع ہے۔ یہاں تک بات آ گئی کہ رحمان ہی سے ہر چیز کی برابر نسبت ہے اور ہر چیز جو وجود میں آتی ہے وہ رحمان کے تقرر سے ہی اس کا تقرر ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک سوال عقلی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ کسی چیز نوع یا کسی شخص کے جب مخصصات تقاضا کرتے ہیں تو پھر رحمان کی تجلی آتی ہے اور وہ اس کو انسان کا روپ مثلاً دیتی ہے، تو مخصصات کہاں سے آتے ہیں؟ یہ بھی ایک عقلی سوال ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں حل انبئک من این کانت المخصصات، کیا میں تجھے یہ نہ بتلاؤں کہ یہ مخصصات کہاں سے آتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں دیکھو یہ جو موجود الکل ہے، شخص اکبر ہے، عالم ہے پورا کا پورا، یقتضی بذاتہ، پورا کا پورا عالم شخص اکبر یہ ذاتی طور پر تقاضا کرتا ہے تین طرح کی قوتوں اور تین ہی طرح کے ان قوتوں کے جو حاملات ہیں، یعنی جن کو وہ اٹھائے ہوئے ہیں، یہ پائی جاتی ہیں اس پورے عالم میں، شخص اکبر میں۔ نمبر ایک، پوری کائنات کے اندر ایک طبیعت الکل ہے، القوا الطبیعیہ المنبثہ فی اعضائہ، جو اس کے تمام اعضاء کے اندر پھیلی ہوئی ہے طبیعت۔ جیسے ایک انسان صغیر کے اندر طبیعت ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو طبیعت کسے کہتے ہیں؟ کہ جو جسم کے اندر غذا کو لے کر جذب کر کے جسم کے تغذیہ اور تنمیہ کا کردار ادا کرتی ہے۔ کیوں کہ پرانے سیلز ٹوٹ جاتے ہیں، غذا سے نئے سیلز بنتے ہیں، طبیعت فنا نہیں ہوتی۔ طبیعت کا کام ہوتا ہے کہ چیزوں کو کرۂ ارض سے جذب کرے اور جذب کر کے انہیں کسی سیل کی صورت میں جسم کے اندر داخل کرے، اور جو سیلز ناکارہ ہو چکے ہیں ان کو نکال کر باہر۔ اگر طبیعت خراب ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر سے جو فرسودہ مادے ہیں وہ خارج نہیں، بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، کچھ اور مسئلے ہو گئے جس میں طبیعت زور لگا رہی ہوتی ہے کہ جناب اس کو نکال کر باہر پھینکے، لیکن طبیعت کی کمزوری اس کا مقابلہ نہیں کر پاتی، اس کو کہتے ہیں طبیعت شخصیہ۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں پوری کائنات اس کے اندر ایک طبیعت الکل جاری ہے، جتنی بھی مادی چیزیں اپنا وجود رکھتی ہیں اپنے اپنے دائرے کے مطابق، ارضیات سے ہوں، فلکیات سے ہوں، عرشیات سے ہوں، تمام کی تمام ایک طبیعتی قوت کے تحت ہیں۔ مولانا سندھی نے کہا کہ چھوٹی چھوٹی طبیعتوں کو جوڑو اور ان کے مجموعے سے ایک طبیعت الکل وجود میں آ گئی۔ شاہ ولی اللہ کے فکر کی اساس کا ایک موضوع آپ نے پڑھا ہے، وہاں مولانا غلام مصطفیٰ قاسمی صاحب نے کی سماجی انصاف میں یہ موضوع ہے، تو وہاں اس کی تشریح میں ہم نے حاشیے میں یہ شاہ صاحب کی فلسفی کی تینوں باتیں، طبیعت الکل، نفس الکل اور
شخص اکبر، تو ہر شخص اکبر کے اندر ایک طبیعتی قوت ہے جو تو اس کے تمام اعضاء میں کیا ہے موجود ہے۔ نمبر 2، القوى الادراکیہ، پورے شخص اکبر کے اندر ایسی قوتیں ہیں جن کا تعلق ادراک سے، جیسے انسان کی ایک طبیعت ہے جس کا مرکز نفس ناطقہ ہے، ایسے ہی انسان کے اندر ایک قوت عقلیہ ہے ادراکات کی۔ تو پوری کائنات کی سارے جو ذوی العقول ہیں، انسان، فرشتے، یہی ذوی العقول ہے، یا جنات، ان کی پوری قوتوں کا مجموعہ پورے شخص اکبر کے اندر قوائے ادراکیہ ہیں۔ المودع فی القوى الجسمانیہ، وہ جسمانی قوتوں کے اندر وہ قوت ادراکیہ رکھی گئی ہے، التی حملها الموجود الکل طریانا لا سریانا، طاری ہوتے ہیں موجود الکل پر، یہ نہیں کہ پورے وجود کے اندر سرایت کیے ہوئے ہوں۔ اب عقل بھی ایک وقت پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ایک طاری والی کیفیت ہے نا، یہ تو نہیں کہ ہر وقت سرایت کیے ہوئے جسم میں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ دوسری قوت جو ہے وہ کیا ہے، قوہ ادراکیہ ہے، اور تیسری قوت جو ہے القوى الالہیہ ہے، الہی قوتیں اس پورے شخص اکبر کے اندر۔ المودع فی الانیات الجبروتیہ، عالم جبروت یعنی اللہ کی اسماء و صفات کا جو دائرہ ہے وہاں کے انیات پر حقائق میں رکھی گئی ہیں، قوائے عرشیہ بھی جنہیں کہا جاتا ہے، جس سے مثلاً قضاء جاری ہوتی ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا، اللہ قضاء جاری کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ تو 3 قوتیں پورے موجود الکل میں۔ اب دنیا میں کسی چیز کے وجود میں آنے میں یہ تینوں مخصصات ہیں، یہ جب ایک پیج پر ہوتے ہیں کہ جو چیز وجود میں آئی اس میں ادراک بھی اپنا ہو، اس کی طبیعت بھی ہو، اس میں قوت الہی یعنی روح الکل بھی اس کے اندر کام کرے، تو یہ جب مخصصات کا سٹیج بنتا ہے، منصہ بنتا ہے، تو پھر روح آتی ہے اور آ کر اسے ایک انسان کی شکل دے دیتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَلَمَّا انْفَرَضَتْ هَذِهِ الْقُوَّةُ بِحِيَالِهَا وَظَهَرَتْ عَلَيْهَا أَحْكَامُهَا الْمُنَاسِبَةُ لَهَا بِالْمُعَانَقَةِ الْجِبِلِّيَّةِ، جتنی بھی قوتیں ہیں تمام کی تمام جب آپ نے ان کو الگ الگ دیکھ لیا اور یہ ظاہر ہوئی کہ یہ سب مل کر ایک جبلی اور فطری معانقہ کرتی ہیں، تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، یا ملازمہ اصلیہ ان کے اندر ظاہر ہوتا ہے، تو امتزج اثر بعضها ببعض، تو ان میں سے ایک قوت کا دوسری قوت کے ساتھ جو امتزاج ہے اس کے اثرات، یعنی قوت ادراکیہ متاثر کرتی ہے قوائے طبیعہ کو، اور قوائے طبیعہ جو ہے وہ متاثر کرتی ہیں قوائے ادراکیہ کو، اور قوائے الہیہ جو ہے وہ ان دونوں کو کیا ہے متاثر کرتی ہیں۔ تو داخل حکم بعضها فی بعض، ان میں سے ایک کا دوسرے میں حکم داخل ہو جاتا ہے، تو فَهُنَالِكَ تَشَابَكَتْ الْأَحْكَامُ، اس وقت پھر ان کے احکامات ایک دوسرے میں، تشابک کہتے ہیں انگلیوں کو آپس میں پھنسا دینا، یہ تشابک کی شکل ہے، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنس جائیں تو ان کے آپس کے احکام ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے اس طرح پھنس جاتے ہیں۔ وَتَزَاحَمَتِ الْآثَارُ، اور ان میں کیا ہے اس کے آثار ایک دوسرے کی مزاحمت کرتے ہیں، تو فَحَطَرَ الْجُودُ، پھر یہ وہ جود جو مبنی ہوتا ہے علی ھذا التشابک بصور الافلاک والعناصر، جیسے افلاک اور عناصر ہوں، یعنی جس وقت اس وقت افلاک کا ذائچہ کیسا بنا ہوا ہے یا عناصر کیسے آئے ہیں، باپ کے طرف سے اس کے جین میں کیا چیزیں آئی ہیں اور ماں کی طرف سے عنصری طور پر کیا چیزیں آئی ہیں، ان کی صورت کے مطابق اس پر وہ روح آ کر ٹکتی ہے۔ وَكَانَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهَا حُكْمٌ بِخُصُوصِهِ، تو فَامْتَزَجَتْ كَذَلِكَ أَحْكَامُهَا وَآثَارُهَا، تو اس کے تمام احکامات اور آثار ایک دوسرے سے مکس ہوتے ہیں، تو فَحَدَثَتْ سُورَةُ الْمَوَالِيد، تو پھر موالید کی صورت واضح
ہو جاتی ہے، جتنے موالید ثلاثہ ہیں وہ حیوان ہوں، نبات ہوں، معدنیات ہوں۔ جہاں تک موالید کی بات ہے تو عام فلاسفہ جو تین ہی موالید کہتے ہیں، موالید ثلاثہ، معدنیات، نباتات اور حیوانات، کہ یہ ان کی ولادت ہوتی ہے۔ اور چونکہ ان کے نزدیک اجناس تین ہی ہیں تو ان تین اجناس کو موالید ثلاثہ کہتے ہیں، لیکن شاہ ولی اللہ صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، موالید اربع ہے۔ انسان الگ سے ایک مولود ہے جو حیوانیت سے ممتاز ہے، جی اگلی ترقی یافتہ، تو موالید اربع۔ تو یہ چار موالید جو ہے نا وہ وجود میں آتے ہیں، انسان بنتا ہے۔ بلکہ ان موالید کے بعد اگلی صورت شخصیہ کو بھی شاہ صاحب اہمیت دیتے، جیسا کہ اگلی تیسری فصل میں شاہ صاحب اس پر گفتگو کریں گے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب آپ کو مخصصات کا بھی پتہ چل گیا، اور یہ جب مخصصات کسی چیز کے تقرر کا تقاضا کرتے ہیں تو الرحمن اس پر ایک صورت فائز، اس میں جو الرحمن ہے، خاتم الاسماء ہے، وہ اس کا تقرر کر کے اس کو انسان بنا دیتا ہے، یا اس کو کیا حیوان بنا دیتا ہے، یا اس کو کیا ہے، جو بھی جس طرح کے عناصر اور افلاک تقاضا کرتے ہیں اس کے مطابق ہوتا ہے۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں یہ ہے بڑی بنیادی بات، الرحمن کے اسم کے اثرات۔ اب شاہ صاحب کہتے ہیں ولما صعدت الصوفیہ الی الحقیقۃ المجردہ، صوفیہ کی جماعت ہے، جب وہ روحانی طور پر صعود، بلندی چڑھتے 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 اس حقیقت مجردہ تک پہنچی تو انہوں نے اس کا نام رکھ دیا عالم الارواح، کہ عالم ارواح سے وہ روح آتی ہے اور عالم ارواح میں وہ چیزیں وجود میں آئیں سب سے پہلے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں انہوں نے تو رکھا ہے یعنی عالم المثال یا عالم الارواح، لیکن شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا صوفیہ سے اختلاف کرتے ہیں۔ نسمیہا نحن بالاعیان، ہماری اصطلاح میں اسے اعیان ثابتہ کہا جاتا ہے۔ عالم مثال میں ارواح نہیں بلکہ ارواح سے بھی اوپر ایک عین، اعیان جمع ہے عین کی، اور اس عین سے مراد ہے الاکابر۔ الاعیان کا ترجمہ شاہ صاحب نے کیا ہے، اور فلاسفہ کے ہاں بھی یہی مطلب ہے، الاکابر۔ جی سلوک والوں کے ہاں اسے صور علمیہ کہا جاتا ہے، اور حکماء کے ہاں ماہیات الاصطلاح کہا جاتا ہے۔ اصل میں تو اسماء الہیہ کی صورتیں بعض لوگوں نے کہا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسے اعیان کہتے ہیں، جی، اور اعیان ایک ایسا عین یا ایسا مصل الالہیہ میں سے ہے کہ ہر نوع کا جو سب سے بڑا ہے، پہلا شاہ صاحب کہتے ہیں جو پہلا ماڈل تیار ہوا تھا، مثلاً انسان بنانا تھا تو انسانیت کا جو پہلا ماڈل بنایا تھا کہ انسان اس طرح کا ہوگا، مثلاً آدم، تو وہ امام نوع انسانی ہے، وہ عین ہے۔ ایسے ہی باقی انواع میں سے بھی یا حیوانات میں سے بھی جو بھی اللہ نے بنایا تو سب سے پہلے جو اس کی ماڈل کاپی تیار کی تھی نا، جی، گھوڑا، گدھا، ہاں جی، جو بھی جتنے بھی ہاتھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ان کی سب سے پہلی جو ماسٹر کاپی تیار کی تھی، جس کے معیار کے مطابق ہر گھوڑا گدھا ہوتا ہے، چاہے کہیں بھی پیدا ہو۔ جنگل میں بھی کہیں انسان پیدا ہو تو انسان کا بچہ انسان ہی ہوگا، چونکہ اس کا ایک مستر، اس کا ایک معیار، اس کا ایک سانچہ اللہ میاں نے بنایا ہوا ہے، تو جہاں جہاں بھی وہ مخلوق پیدا ہوگی وہ اسی سانچے کے، اس کو کہتے ہیں عین۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں ہم نے اس کا نام رکھا ہے الاعیان۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِذْ ذَلِكَ أَوَّلُ تَعَيُّن وَأَوَّلُ خُرُوجٍ إِلَى مَا هُوَ بِالْفِعْلِ، ہر ایک نوع کا عملاً سب سے پہلا خروج ہوا ہے، یا سب سے پہلے وہ متعین ہوئی ہے کہ اس طرح کا ہوگا، مثلا انسان 2 ٹانگوں، 2 ہاتھوں، 2 آنکھوں، 2 کانوں والا۔
تو شاہ صاحب کہتے ہیں جب اس حقیقت مجردہ تک پہنچے جسے خود صوفیہ نے عالم ارواح کہا اور ہم اس کو اعیان کہتے ہیں، تو تدربوا فی باطن الوجود، صوفی لوگ جو ہیں باطن الوجود کے اندر گھسے اور وہیں تک رک گئے، باطن وجود کے اندر، اور اس کی بنیاد پر انہوں نے گفتگو کرنا شروع کر دی۔ مولانا سندھی نے اس کی تشریح کی ہے باطن الوجود کی، کہ ایسا امر جو موجود حقیقی، جو ظاہر الوجود ہے، اور جو لاہوت عقلی ہے اس کے درمیان، اس کو باطن الوجود کہتے ہیں، کہ لاہوت عقلی اور ظاہری وجود موجود حقیقی کے درمیان جو باطن الوجود ہے وہ وہیں تک رک گئے، اس سے اوپر نہیں گئے۔ اور ولم یکن منہم السیر فی الامم الشارع، انہوں نے وسیع کھلے راستے پر سفر نہیں کیا، تنگ راستوں پر چلے گئے صوفی لوگ۔ اور والطریقۃ المیساء، بہترین راستے کے اوپر وہ آگے نہیں بڑھے، کھلا میدان جس میں سڑک چوڑی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں طریقہ میسا، جس میں ریت ویت نہ ہو، چلنا بھی آسان، نہ بالکل ریت ہو نہ کھنگر ہو، بلکہ پلین زمین ہو، اس پہ آدمی آرام سے تیزی کے ساتھ سہولت کے ساتھ چلتا رہے، اسے کہتے ہیں طریقہ میسا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں یہ صوفی بس وہیں رک گئے باطن الوجود تک، اس لیے اس کو عالم ارواح کا نام دیا، اور وجود اقصیٰ تک جانے کا جو آسان راستہ تھا وہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، اس لیے فلم یتکلموا بما تکلمنا، ہم نے جو گفتگو یہاں عقلی طور پر کی ہے وہ گفتگو نہیں کر سکے صوفیہ، کیونکہ ہماری گفتگو تو محدثیت کے زیر اثر ہے، طریقہ میسا پر چلنے سے ہے، ایک وسیع شاہراہ جو وجود اقصیٰ تک جاتی ہے، ہم تو اس پر چلے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ساری تحقیق کر کے آپ کے سامنے رکھ دی۔ صوفی یہاں تک نہیں چل سکے، اس لیے انہوں نے یہ گفتگو نہیں کی۔ شاہ صاحب نے تفہیمات الہیہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی طرف جانے کے بہت سارے راستے ہیں، کچھ کاملین کا ہے، کچھ سابقین کا ہے، کچھ اصحاب الیمین کا ہے، قرآن میں سورۃ واقعہ میں تینوں کا ذکر ہے جی۔ تو سب سے اعلیٰ درجہ کاملین کا ہوتا ہے، جن کے لطائف کامنہ پر لطائف بارزہ غالب ہوتے ہیں، اور وہ حکمت ربانی کے تحت چیزوں کا ادراک کرتے ہیں۔ اور سابقین درمیانہ درجہ ہے، اور اصحاب الیمین وہ ہیں جو صرف اپنی قلب اور عقل کو مہذب بنا کر اگلے لطائف کی طرف نہیں جاتے، عام مسلمان جو مطمئن ہو گئے جس پر۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اعلیٰ درجے کے کاملین ہوتے ہیں، تو یہ صوفیاء کی زیادہ سے زیادہ دوڑ یا تو اصحاب الیمین میں سے ہیں اور یا سابقون میں سے ہیں، بس۔ تو یہ درمیان میں اٹک گئے باطن الوجود پر، اس لیے روحانیت کی بڑی گفتگو کرتے ہیں، لیکن جو اصل کمال کے درجے پر گفتگو کر کے وجود اقصیٰ تک کا سفر تھا، اس حوالے سے یہ گفتگو نہیں کر سکے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَلَٰكِنِ اكْتَفُوا بِعِلْمِ الصُّوَرِ الْمَعْلُومَةِ عِندَ اللّٰہِ، اللہ کے ہاں جو معلوم صورتیں تھیں اس کے علم تک ہی صرف اکتفا کیا، اور پھر اسماء الہیہ باطنہ میں اپنے آپ کو مزمحل کر کے فنا کر لیا۔ وَأَسْنَدُوا أَعْضَاءَ الْمَوْجُودِ الْكُلِّ إِلَىٰ تِلْكَ الْأَسْمَاءِ، اور انہوں نے موجود کل کے تمام اعضاء کو انہی اسماء الہیہ باطنہ کی طرف جوڑ دیا۔ اس سے آگے جا کر جو اسماء ظاہرہ جو شریعت میں بیان ہوئے ہیں 99 نام، اس کے ساتھ جوڑنے کا عمل کامل نہیں تھے، نہیں پہنچ سکے وہاں تک۔ اور مشہور شعر ہے وَلِلنَّاسِ فِيمَا يَعْشَقُونَ مَذَاهِبُ، لوگوں کے لیے اپنے اپنے عشق کے مطابق الگ الگ مکتب فکر اور مذاہب ہوا کرتے ہیں، تو ہونے تو کوئی بات نہیں، ساروں کو ایک ہی لاٹھی سے تو ہانکا نہیں جا سکتا۔ اب ایک سوال اہم باقی تھا کہ بھئی صوفیہ تو بیچارے باطن الوجود تک رہ گئے، اور مشائیہ کی غلطیاں پیچھے شاہ صاحب نے بیان کر دیں، اب ایک مکتب فکر رہ گیا اشراقیہ، اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اما الاشراقیہ، جہاں تک بیچارے اشراقی ہیں تو ان کے علوم تو مٹا دیے گئے مشائین کے فتنے کے زمانے میں،
مشائین نے ان کی کتابیں جلائیں، ان کو لوگوں کو مارا، ان پر کفر کے فتوے لگائے، جیسا کہ حضرت شہاب الدین سہروردی کے ساتھ یہ کام کیا۔ اور آج حال یہ ہے اشراقیین کے حوالے سے کہ وَلَمْ تَبْقَ إِلَّا دَمِنَةٌ لَمْ تَتَكَلَّمْ مِنْ أُمِّ أَوْفَا، یہ عربی کی ایک ضرب المثل ہے۔ جب کسی چیز کا کوئی کھنڈر ہو نا، کھنڈر، عمارتیں گر جائیں، تو شاعر جو تھا اس کی معشوقہ تھی ام اوفا، کافی دنوں کے بعد چھوٹ چھاٹ کر آیا نا عاشق معشوق کے اس جگہ پر، تو سارے کھنڈرات پڑے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہاں اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے سوائے یہ کہ ام اوفا کا نام ہے بس، باقی تو سب چیزیں زمانے نے کیا ہے مٹا دیں۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں اشراقیین بیچاروں کا صرف نام رہ گیا، اور جو ان کے اصل حقیقی علوم تھے یہ مشائین کے فتنے میں انہیں آگ لگا کر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہاں ہم بحث تو دوسری کر رہے ہیں، اگر ہم مشائین اور اشراقیین کے نقطہ نظر پر یہاں گفتگو کرنے لگ جائیں تو بات لمبی کہیں اور نکل جائے گی۔ وَلَوْ أَنَّا فِي صَدَدِ عِلْمٍ لَا يَتَعَلَّقُ بِهَذِهِ الْمَسْأَلَةِ تَعَلُّقًا نَاجِزًا، اگر ہم اس علم کے درپے ہو جائیں جس کا اس مسئلے سے براہ راست کوئی تعلق نہیں ہے، اور وَأَنَّ هَذَا لَا تَسْتَقِيمُ إِلَّا بِكَلَامٍ مُسْتَأْنِفٍ، اور یہ جو اشراقیین اور مشائین کی بحث ہے اس میں جب تک اثر نو کوئی گفتگو نہ کی جائے تو یہ بات سمجھ میں بھی نہیں آئے گی، اور جب تک اس پر قاطع دلائل بھی قائم نہ کیے جائیں تب بھی بات سمجھ نہیں آئے گی۔ مشائین اور اشراقیین کے جھگڑے نمٹانے لگ گئے تو اگر ایسا نہ ہوتا تو لَأَفْصَحْنَا عَنْهَا، تو ہم اسے کھول کے بیان کرتے کہ اشراقیین اور مشائین کے درمیان مسئلہ کیا ہے اور اشراقیین کے علوم کی حقیقت کیا ہے۔ لیکن الکلام معاد ان شاء اللہ تعالی، اگر اللہ نے کہیں چاہا تو شاید ہم آئندہ چل کر کتاب کے اندر کہیں اس پر کیا ہے دوبارہ کہیں نظر ڈالیں اور اس پر کوئی گفتگو کریں۔ تفہیمات الہیہ میں شاہ صاحب نے اس پر کچھ گفتگو کی ہے۔ ایک اور بنیادی قانون اس پورے تناظر میں شاہ صاحب بیان کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ شاہ صاحب کہتے ہیں کیف یکذب فی الحوادث الیومیۃ القضیۃ الضروریۃ القائلہ، روزمرہ کے جو واقعات اور حوادث وقوع پذیر ہوتے ہیں ان میں اس قانون اور قضیہ ضروریہ کو کیسے جھٹلایا جا سکتا ہے؟ کیا کہ جتنی موجودات ہیں وہ علت و معلول کے سلسلے میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ قانون جو ہے اس قانون کو تو کیسی صورت میں بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ ہر وہ چیز لا یصل الی الوجود، وہ اس وقت تک وجود کے درجے کو نہیں پہنچ سکتی جب تک کہ علتیں اس کے چاروں طرف احاطہ نہ کریں، اس کے فوق، اس کے اوپر، اس کے نیچے، ہر جگہ سے۔ اور جب بھی تمام علتیں پورے طور پر ہو جائیں، پہنچ جائیں، تو ضرور ایصاب یعنی وہ چیز موجود ہوگی۔ فَإِذَا أُوجِبَتْ كَانَتْ صُورَةُ الْوَاجِبِ بِذَلِكَ الْإِيجَابِ مُنْدَرَجَةٌ فِي تِلْكَ الْعِلَلِ الْمُتَوَحِّدَةِ الصَّائِرَةِ عِلَّةً وَاحِدَةً تَامَّةً۔ اب ذرا یہ سوال ہوگا کہ جب علت و معلول کا نظام اس کرۂ ارض کے اندر، اس فلکیات کے اندر، اس عالم میں چل رہا ہے، تو جو حکمت الہیہ کے ساتھ آپ اس کو جوڑ رہے ہیں یعنی وجود اقصا اور ذات بہت یا اسماء الہیہ کے ساتھ، تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ الرحمن کا جو ایجاب ہے وہ ان تمام علتوں کو حرکت میں لانے کی وجہ سے وہ علت واحدہ تامہ ہے۔ اس لیے کہا فعال لما یرید، جب وہ ارادہ کرتا ہے تو اس کے ارادے سے ہی تو علت و معلول کا یہ نظام جا کر اس علت اولا ذات باری تعالیٰ تک پہنچتا ہے۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی ہے کہ وہ واجب جو ہے وہ شان من شؤونہا، وہ جو ذیلی علتیں ہیں، علت و معلول کا نظام، وہ بھی تو اللہ کی شانوں میں سے کل یوم ہوا فی شان ہے، اور وہ کمال من کمالاتہا، اسی واجب ذات کی کمالات میں سے ہی کیا ہے؟ کمال ہے۔ اور ولا یتراخی الوجود عن الایجاب التام،
جب کسی چیز معلول کے تمام علتیں کامل اور مکمل طور پر ہوں تو وجود تو اس سے منحرف نہیں ہو سکتا، علت و معلول کے نظام کے تحت۔ تو فالموجود اذن حادث یومی، پس جو روزمرہ کا کوئی واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے، وہ موجود ہوا ہے، تو وہ اس دن کا حادثہ ہے۔ اس لیے کہا نا کل یومن ہوا فی شان۔ والواجب بالعلل من حیث کونہ کمالا من کمالات العلل، اور جو علت کا جو واجب ہے، جس نے اس کو واجب کیا ہے، تو یہ علل بھی دراصل اس علل کے کمالات میں سے ایک کمال ہے، اور یہی راز ہے اس حادث یومیہ کا، روزمرہ کے اس واقعے کے وقوع کا، اور وجہت وجود ہی، اور اس کے وجود کی وہی جہت ہے کہ علت و معلول کے نظام کے اندر ذات باری تعالیٰ یا واجب الوجود کا علت تامہ ہونا اس سے متضاد نہیں ہے، بالخصوص اس وقت جب ہر معلول کے پیچھے کی علتیں اسی کی شانوں میں سے ایک شان ہے، اسی کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب اگلی بات سمجھیے کہ جب بھی کسی انسان کی کسی شے کی کوئی صورت وقوع پذیر ہوتی ہے، وہ شے جوہر ہو یا عرض۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم انا نجزم، ہم قطعی طور پر یہ یقین رکھتے ہیں لا محالۃ کہ ہر وقوع پذیر ہونے والے حادثے کی شکل و صورت، خواہ وہ حادثہ جوہر ہو یا عرض ہو، اس کو یہ صورت عطا کرنے والی ذات جو ہے الرحمن ہے، هو الرحمن، رحمان نے ہی اس کو وہ شکل و صورت دی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کیف یہب آ و با، دو حقیقتیں مثلاً ہیں، ایک آ اور ایک با، اور آ وہ ہے وہو صورت خاصۃ لا تکون صورت اخری مندرجۃ فیہا، اور با وہو صورت خاصۃ اخری مثلہا۔ تو دو الگ الگ صورتیں اللہ نے ہر ایک کو الگ الگ شکل دی ہے، خواہ ایک جوہر ہو یا عرض ہو، یا دونوں جوہر ہو یا دونوں عرض ہو، تو اس کی صورت دوسری ویسی ہی کس نے دی ہے؟ اسی ذات باری تعالیٰ نے، کہ الذی استویٰ علیہ الرحمن، جس نے عرش ہے اور پانی ہے، دونوں کے باہمی ملنے سے وہ صورت وجود میں آتی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کلا، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں، بلکہ انما الوہاب هو الذی لا یغادر صورۃ الا لفھا، جو بھی علت و معلول کے سلسلے کے تحت ایک صورت وجود میں آئی ہے، ہر صورت کو وہاب ذات باری تعالیٰ نے کیا ہے؟ اپنے لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ اور وَكُلُّ مُنْدَرِجٌ فِيهِ عَلَىٰ أَنَّهُ كَمَالٌ مِّن كَمَالَاتِهِ، اور جو اس کے اندر مندرج، اس کے ذیل میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے کمالات میں سے ایک کمال ہے۔ اسی طرح ہم یہ بھی قطعی طور پر جانتے ہیں کہ ان السبب فی تخصیص قسط من العالم بصورت خاصۃ بعد استواء نسبت الوہاب الی الصور کلھا، یہ بھی جانتے ہیں کہ وہاب کی طرف سے جو خاص صورت کا ایک حصہ دنیا میں آیا ہے کسی خاص صورت کے لیے، اس سے پہلے لازمی اور ضروری ہے استعدادہ المتقدم من جبلۃ، اس سے پہلے اس استعداد کا ہونا ضروری ہے جو جبلی طور پر اس چیز کے وجود میں لانے کے لیے ضروری ہے۔ مثلا للعنصر جبل علیہ فی بدء خلقہ، عنصریات کا نظام سے ہوتا ہوا جو عناصر کا مجموعہ ہے وہ اس کی استعداد ہوگی، وأوضاع اعتبرها بعد خلقہ، یا اس عنصر یا معدن یا نبات یا حیوان جو مختلف شکلیں اختیار کر رہا ہے تو وضع قطع کا ہونے کی استعداد ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ اتصالات فلکیہ کی محاذات بھی موجود ہو، کیونکہ جیسے فلکی ذائچہ ہوگا ویسے ہی وہ صورت وجود میں آئے گی، اور جیسی ارضیاتی اور عنصری خصوصیات ہوں گی ویسی ہی صورت وجود میں۔ بھائی وہاب نے صورت دی ہے مثلا ایک انسان کو، تو اس میں اس کے وہ عنصری خواص جو اس کے باپ میں ہیں یا ماں میں ہیں یا دادے پردادے میں ہیں، کہیں سے بھی ہیں، وہ تمام خواص کے زیر اثر ہی وہ صورت وجود میں آئے گی۔
شاہ صاحب کہتے ہیں وَإِيجَابُ الرحمٰن للحادث اليومی علی الشریعۃ التي ذکرناها لقضاء، رحمان کا روزمرہ کے کسی واقعے کے وجود میں آنے کا عمل اس شرط کے ساتھ ہے جس کا ہم نے ابھی ذکر کیا ہے کہ پہلے نیچے اس میں استعداد ہو، شادی ہوئی نہ ہو اور کہے چونکہ رحمان وہاب ہے، بغیر اس کے جناب استعداد کے بچہ پیدا کر لے گا، اور پھر کہیں گے جی وہاب چونکہ رحمان ہے تو وہ ویسے ہی پیدا کر دے گا، تو ایسا نہیں۔ ایجاب رحمانی جو ہے، جو حادث یومی ہے، وہ اس شرط کے ساتھ ہے جو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے، قضائے خداوندی کے تحت، اور وللرحمٰن بحسب قضائہ للحادث الیومی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنا قضاء سے متعلق اور رحمان سے متعلق بہت سے ایسے احکامات ہیں الرحمن کے کہ جاہلہا جمہور اہل البرہان، یہ جو برہان والے لوگ ہیں نا، مشائین اور فلاسفہ، یہ اکثریت رحمان کے ان احکامات سے جاہل ہے، اور وقد فاتہم بفواتہا شطر العلم الہی، علم الہی کا ایک بہت بڑا حصہ ان سے فوت ہو چکا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں جہاں تک شریعت والے ہیں، محدثین، مفسرین، فقہاء، تو فإنہم تجردوا لہذا العلم، ان کا حال یہ ہے کہ وہ رحمان کے اس رحمانی علم کہ وہ قضاء و قدر کے ساتھ کام کرتا ہے، اس کی طرف اکیلے ہو گئے، اور باقی جو کائنات کے حقائق اور فلسفیانہ علوم ہیں وہ انہوں نے چھوڑ دیے، وہ ایک طرف کے ہو گئے، دوسری طرف کے ہو گئے۔ وقد ساق اہل البرہان برہانہم الی الاعتراف بوجود القضاء جملۃً، مختصراً اہل برہان نے قضاء کے وجود کا اعتراف جملۃً ایک درجے میں کیا ہے، ایسے اصحاب شرائع نے اپنی شریعت میں اعتراف کیا ہے وجود حکمت کلیہ کا، لا یدرک شاؤھا فی کل قضاء یقضی بہ الرحمن، کچھ حکمت کا شریعت والے بھی لحاظ کرتے ہیں، اور کچھ قضاء کا جسے شریعت والے مانتے ہیں اس کا برہان بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اصل بات میں بتاتا ہوں تمہیں کہ کل اجمل علم الآخر فی کلمۃ یسیرۃ ساقہ الیہا عنایۃ الرحمن بحسب المسلک الذی سلکہ، ہر ایک نے دوسرے کے علم کا اجمالی تذکرہ کیا ہے اور اپنے علم کی تفصیلات بیان کی ہیں۔ ایک مختصر سے کلمے میں جو عنایت رحمان اپنے اپنے مسلک کے مطابق انہوں نے گفتگو کی ہے، لیکن وہ بندے جو تو کتاب پڑھ رہا ہے نا بدور بازغہ، نہ شریعت والوں کی ایسے پیچھے کہ تجھے حکمت کی باتیں سمجھ میں نہ آئیں، اور نہ حکیموں کے پیچھے ایسے دوڑ کے تو شریعت سے دور ہو جائے، بلکہ ہمت کر، فلا تفشل، بزدل مت ہو علم حاصل کرنے کے لیے، فلا تفشل عن اقتناص العلم حتیٰ یتبلج لک الحق اسرع ما یکون، تاکہ حق تیرے سامنے خوب روشن ہو کر صراحت کے ساتھ آ جائے جیسا کہ اصل میں ہے۔ حق بالکل کھل کر سامنے آ جائے، ہمت پست مت کر، صرف شریعت والوں کے پیچھے لٹ لیے پھر جائے گا تو حکمت سے غائب ہو جائے گا، اور اگر حکمتوں والے کے پیچھے چلے گا فلسفہ منطق میں تو شریعت سے دور چلا جائے گا۔ ہمت بلند کر، بزدل مت ہو، یہاں تک فصل مکمل ہو گئی ہے۔ اللہم صلی علی اجمعین برحمتک۔